اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ نساء کا تیسرا رکوع ہم پڑھیں گے، چوتھے سپارے کا آخری رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فإن شہدوا فامسکوہن فی البیوت حتی یتوفاہن الموت او یجعل اللہ لہن سبیلا۔ عورتوں میں سے اگر کوئی ارتکاب کر ڈالے بدکاری کا تمہاری، تو گواہ طلب کرو تہمت لگانے والے سے، ان پر 4 گواہ مردوں میں سے اپنے، اور اگر وہ گواہی دے دیں تو بند کر دو ان عورتوں کو گھروں میں یہاں تک کہ پوری ہو جائے ان کی زندگی کی مہلت، یا اللہ تعالیٰ ان کی رہائی کے لیے کوئی راستہ بنا دے۔ بدکاری کا جو ہے نا معاملہ بہت ہی یعنی چونکہ ایک معاشرتی معاملہ ہے اور یہ جاری رہتا ہے ہمیشہ، اور یہ ہر کتاب میں بنا ہوا ہے بہرحال کہ جی یہ کام جو ہے نہ کیا جائے۔ اس کے باوجود ہر قوم میں یہ ارتکاب ہوتا ہے، مسلمانوں میں بھی بڑی کثرت کے ساتھ، اور معاشرت ہوتی ہے ایسی کہ یہاں کام چلتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کچھ قوانین بیان فرما دیتا ہے ان کے اندر کہ اگر تو بالکل اتھینٹک کوئی کیس ایسا ہے جس میں 4 گواہ موجود ہوں، 4 گواہ موجود ہوں کہ وہ کہیں کہ جی یہ خاتون جو ہے یہ بدکار ہے، اور وہ کہیں جی ہم نے فعل شنی ہوتے دیکھا اپنی آنکھوں سے تمام کار، اب یہ نہ کہیں کہ جی ہم نے دیکھا ان کے گھر میں کوئی آدمی جا رہا تھا، اب یہ بات تو انتھینٹک ہے، یہ تو پھر بات نہ ہوئی، یہ تو بات نہیں۔ اب وہ کہیں گے جناب علی ہم نے پورا بدفعلی ہوتے دیکھی کلی طور پہ، اور پھر ان کے یعنی اس کے اندر بڑا زبردست ان 4 مردوں کی انکوائری بہت ہے کہ وہ 4 مرد اگر ہیں اور گواہ ہیں تو وہ کوئی پروفیشنل تو نہیں ہے، کوئی وہ چکر باز تو نہیں ہے، ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، کیا وہ پورے صادق اور امین لوگ ہیں، کیا وہ سوسائٹی میں بالکل ریلائبل لوگ ہیں کہ وہ گواہی دے سکتے ہیں، وہ اگر وہ تو ان کی تصدیق ہو جائے کہ وہ بالکل طہارت والے لوگ ہیں تو پھر تو وہ بات مانی جائے گی۔ اب یہ معاملہ پھنس جاتا ہے بہت بری طرح۔ اب 4 مرد کہاں سے آئیں گے اس طرح کے ہیں جی جو باقاعدہ کلی طور پہ کہیں جی ہم نے تمام فعل ہوتے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور جو اس کا بدکاری کا ارادہ وہ 4 گواہوں کو اکٹھا ہونے دے گا وہاں، وہ تو بہت چھپ ڈھک کے کریں گے نا یہ کام، تو یہاں بہت مشکل ہوگا سزا دینا۔ اور اگر کوئی گواہی دے بھی ڈالے تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ جی ان مردوں کو ان کی تصدیق کون کرے گا کہ جی یہ مرد سچ بولنے والے ہیں، یہ جھوٹے فراڈی چکر باز نہیں، یہ کوئی اور کوئی کھنس مٹانے کے لیے تو نہیں کر رہے کہ جی الزام لگا رہے ہیں، عیب لگا رہے ہیں، تو بڑا مسئلہ ہے۔ قرآن شریف میں اس کا بھی ذکر ہے کہ اگر تم نے کسی کے اوپر عیب زنی کی ہے یا کسی کا عیب سنا ہے، ایون سنا ہے اور ہاں میں ہاں ملائی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بات کو چھوٹی سی بات نہیں سمجھتا، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بڑا گناہ سمجھتا ہے، اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی بات ہے، وہ جو سورہ نور میں پڑھتے ہیں آپ، تو یہ کوئی اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کو بہت ہی کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے کہ جی ایک تو سزا دینا بہت مشکل رکھا ہے اس کے اندر، اس معاملے میں۔ آگے اگلی آیت تو اس سے بھی زیادہ ریلیکس کر دینے والی ہے کہ اگر ایسا ہو گیا ہے فامسکوہن فی البیوت، تو ان کو نظر بند کر دو، ان کے گھروں کے اندر بھاگنے کے راستے بند کر ڈالو، بس ٹھیک ہے کہ ان کو موت آ جائے وہیں پہ بھوک پیاس سے آئسولیشن میں، او یجعل اللہ لہن سبیلا، ہو سکتا ہے کہ اگر ان کے بھاگنے کا راستہ مل جائے، ان کو کوئی اللہ راستہ دے دے تو پھر ان کا پیچھا نہیں کیا جائے گا واپس، پھر انہیں پکڑ کے دوبارہ بند نہیں کیا جائے گا کہ یہ نکل کے بھاگ گئے، یہ تو پھر راستہ اللہ نے دے دیا اس کو نکل بھاگنے کا، بس اتنا ہی ہے کہ آپ اس کو نظر بند کر دیں، آئسولیٹ کر دیں، اس کے علاوہ کوئی ٹھیکیدار کوئی ماما نہیں ہے کسی بات کا کہ جی بڑی جناب بدکاری ہو رہی ہے جی، ہر جگہ گلی گلی ہو رہی ہے جی، اور آپ ماموں لگے بھائی، آپ کو کہا کس نے کہ جی آپ بڑے علامہ ہیں اور آپ پکڑے جا کے ذرا گناہ کو راستے کو ختم کریں، آپ ہیں کون؟ پہلے تو آپ اپنی تصدیق کروائیں، آپ ہیں کون؟ کیا آپ صادق اور امین ہیں ٹوٹلی پوری لائف میں؟ اب نہیں ہے تو آپ کون سے گواہ کس بات کے، اور آپ نے کون سا فیل ہوتے دیکھا، تو پوری انکوائری ہوگی، پورا سوال جواب ہوگا، اس کے علاوہ سزا نہیں ہوگی۔ باہر اب ہوگا کیا کہ یہ تو بڑی ڈھیل ہو گئی، بات ذہن میں آ رہی ہے نا کہ یہ تو بڑی لمبی ڈھیل ہو گئی، پھر یہ تو کرتے ہو جو کرنا ہے، وہ تو یورپین معاشرہ ہو گیا سارا، یورپین معاشرہ، تو نہیں ایسی بات نہیں ہے، یہ مسلمانوں کے اوپر ہے۔ اب دوسرے کلچر کے لوگ جو ہیں وہ آپ ادھر سے پاکستان سے اب جب جاتے ہیں نا یہاں سے، تو یہ وہ پہلے تو معاشرتی برائیاں وہاں کر لیتے ہیں، جی غلطی سے کبھی چاہتے کبھی نہ چاہتے،
کسی نے کوئی شراب کی چسکی بھی لگا لی، کبھی کوئی عورت کے ساتھ بھی چلا گیا ہے نہیں، کبھی کچھ کر لیا الٹا سیدھا جوانی کے عالم میں، وہ تھوڑے عرصے میں 4-6 سال بعد حاجی صاحب ہو جاتا ہے، وہ توبہ شوبہ کر لیتا ہے جی، پھر وہ گناہ کرتا ہے ذرا تھوڑے کر لیتا ہے لیکن ذرا زیادہ توبہ کر لیتا ہے، اور پھر جب بچے پیدا ہوتے تھے تو پھر تو بچوں پہ تو پکا ہی چیک اینڈ بیلنس لگا دیتے ہیں، تم مت کرنا، ایسی تیسی تمہاری اسلام میں حرام ہے، وہ اسلام کا وہ ڈنڈا لے کے شروع ہو جاتا ہے کہ جی میں تو تمہیں یہ کوڑا ماروں گا۔ آپ اس معاشرت میں جا کے ان کے پیسے کما کے آپ کو یہ اختیار دیا کس نے کہ آپ ان کا کلچر چینج کریں گے؟ آپ ان کے آگے خود کو اپنی سروسز پیش کر چکے ہیں کہ جی میں آپ کا غلام بننے کے لیے واپس نکل کے آ گیا ہوں، یہاں سے برطانوی چلے گئے نا، گورے چلے گئے چھوڑ کے، ہم تم ہلاتے ہوئے انگلینڈ چلے گئے، امریکہ چلے گئے کہ جی ہم تو اپنے آقا کے قدموں میں نیچے رہیں گے، ہم تو آزادی ہمیں چاہیے ہی نہیں تھی، تو غلطی ہو گئی ہے۔ آقا چلا گیا، آقا کہہ رہا ہے میں تو واپس تمہیں اپنا غلام بناتا نہیں، یہ بھیکے مانگ مانگ کے ویزے لیتے ہیں، ذلیل ہو کے خوار ہو کے پیسے دے کے، اور وہاں ان کی غلامی کرنے پھر چلے جاتے ہیں، پھر وہاں کی نیشنلٹی لینے کے لیے بھیکے مانگتے ہیں کہ جناب علی ہم حلف دیتے ہیں اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے کہ جی ہم جو کوئین کہے گی ہم اس کے وفادار ہیں۔ آپ تو سارا سرنڈر کر چکے ہوتے ہیں بھائی، ایویں تو نیشنلٹی نہیں ملی، آپ اپنی لائلٹی لکھ کر دے دیتے ہیں کہ ہم لائل رہیں گے اس گورنمنٹ کے۔ اب اس گورنمنٹ میں کون سے قانون چل رہے ہیں آپ کو وہ فالو کرنے ہیں نا، اس کے اندر سود بھی چل رہا ہے، اس کے اندر گیملنگ بھی چل رہی ہے، اس کے اندر شراب اور جوئے کا بھی ایک کوئی لیگل نظام چل رہا ہے، اس کے اندر بدکاری طوائفیں عورتیں سب کچھ چل رہا ہے۔ آپ کہاں سے جا کے وہاں پہ کہیں گے کہ جی اب مجھے اسلام یاد آ گیا ہے جی، ہم تو پاکستانی، ہم تو پنجابی ہوتے ہیں، ارے یار ہوتے کہ صرف تم ادھر آئے کیوں؟ جاؤ پھر مکہ مدینہ، وہ تو تمہارا علاقہ وہ ہے، یا جاؤ ہندوستان پاکستان واپس چلے جاؤ، کرو جو تم نے وہاں پہ جا کے کرو، بڑا اسلام پھیلا ہوا ہے نا سعودیہ میں بھی، تو وہاں جا کے پورا کر لو، اس پاکستان میں بہت پھیلا ہوا ہے، تو آپ پورا کر لیں یہاں اپنا شوق۔ بہرحال بات یہ کہ ڈھیل دینے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک اصول وضع کر دیا کہ جی ایک اصولی بات ہے، جس کے دل میں جس کی تربیت ہوگی وہ غلطی شاید کر بیٹھے اپنی زندگی میں، کوئی انٹرویل تو اس کی زندگی میں آ سکتے ہیں، کوئی نازک لمحہ، کوئی کمزور وقت آ سکتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ کر لے، اصلاح کر لے، تو پھر کیا اس کو لٹ لے کے مارو گے؟ کیا کرو گے بھائی؟ پھر بخشنے والا تو میں ہوں، آگے جیسے لکھا ہوا کہ تواب الرحیمہ تو میں ہوں، ابھی پڑھیں گے جیسے آپ واللذان یأتیانہا منکم فآذوہما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنہما ان اللہ کان توابا رحیما، بالکل وہی بات ہے۔ جو عورت مرد بدکاری کا ارتکاب کر بیٹھے تم میں سے تو خوب زدیت دے دو انہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ نور میں ہی کہ ایک کو 70 کوڑوں کی سزا دی جائے، 70 کوڑے مارے جائیں اور بڑی سختی سے مار دی جائیں۔ اب توبہ کرتے ہیں، اصلاح کرتے ہیں، تو پھر تم ان کو تانے مت بنانا، پھر تم ان کا پیچھا مت کرنا، چھوڑ دو انہیں۔ ان اللہ کان تواب الرحیمہ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ جو میں بار بار عرض کر چکا ہوں، بائبل کے اندر جیسے عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ لکھا ہوا ہے، بہت ہی اتھینٹک، بہت مشہور ہے، سب کو پتہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک خاتون کو پیش کیا جائے تو ایک طوائف تھی، اور لوگ پکڑ کے لے آئے اس کو کہ جی یہ موسیٰ کی شریعت کے خلاف جا رہی ہے، بدکاری وہاں حرام ہے اور اس کو پتھر مارے جائیں گے موسیٰ کی شریعت کے مطابق۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، پتھر پہلا وہ مارے جس نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ لوگ کھڑے ہو گئے، پھر ہاتھ میں سے پتھر چھوڑ دیے، انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، کہا جی بس ٹھیک ہے۔ لوگ پتھر چھوڑ چھوڑ کے جانے لگے، اکیلی عورت رہ گئی، عیسیٰ علیہ السلام رہ گئے وہاں، اور عورت نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیران پریشان کہ جی مجھے مارتا کوئی نہیں۔ اب چاہتے تو عیسیٰ علیہ السلام پہلا پتھر مار سکتے تھے، اب انہوں نے تو کوئی گناہ کیا نہیں تھا، یہ تو سارے تصدیق کرتے تھے اس بات کی کہ جی یہ تو بالکل راست باز پاک باز ہے۔ اب انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا، معاملہ یہ تھا کہ پوچھنے والوں نے پوچھا کہ جی آپ نے یہ کام آپ کر لیتے، یا اس عورت نے کہا تو انہوں نے کہا جی میں تو کلیمنٹ ہی نہیں ہوں، میری طرف سے تو شکایت ہی داخل نہیں کی گئی، میں نے تو تمہیں کوئی فیل کرتے ہی نہیں دیکھا، میں تو گواہ ہی نہیں اس برائی کا، میں کیسے سزا دے دوں، کس اصول پر ہے جی؟ اور جو کلیمنٹ تھے، جو تمہیں قصوروار سمجھتے تھے، وہ تو یہاں ہے نہیں، وہ تو جا چکے۔ تو اب تمہیں بھی توبہ کرنی چاہیے اور دوبارہ گناہ نہیں کرنا چاہیے، ابھی تو تمہیں ہم چھوڑ دیں۔ اب وہ عورت نے اصلاح ہی کی ہوگی نا، یہ جو مورل اس کو لیسن مل گیا ہے، جو سبق اس کو دے دیا گیا ہے دینے والے نے، اور تو بہت ہی کوئی پتھر دل ہو عورت تو دوبارہ بدکاری کی طرف جائے،
ورنہ تو وہ تو بالکل اصلاح کر بیٹھی ہوگی. اسی طرح بندہ خدا جو ہوتا ہے جب اس کی تربیت ہو جاتی ہے تو یہ چھوٹی موٹی غلطی کر سکتا ہے, کوئی انٹرول زندگی میں آ جاتے ہیں, کوئی نازک لمحات, لیکن یہ ایسے کوئی پریکٹیکل کوئی ایکچوئل گناہ گار نہیں ہوتا. اس کو توبہ کا موقع دیا جاتا ہے, ایک بار, دو بار, تین بار. اب وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اس نے کتنی بار توبہ کی اور کتنی بار دوبارہ انوالو ہوا, وہ ہمارا کام نہیں ہے. نہ ہم کلیمنٹ ہے اور نہ ہمیں کلیمنٹ بننے کا حکم دیا گیا ہے. ہمیں احراز کرنے کا حکم دیا گیا ہے قرآن شریف میں کہ کسی کی ٹوپ مت لگانا, کسی کی برائی کریدنے کی کوشش مت کرنا, کسی کی پرائیویٹ لائف میں دخل مت دینا. یہ قرآن شریف میں منع کر دیا گیا. تجسس کرنے والے, ٹو لگانے والے, کھوج کرنے والے, دوسروں کی پرسنل لائف میں خدکنے والے, یہ منع کر دیا گیا کہ یہ بندگان خدا کا کام نہیں ہے. کسی کی پرائیویسی ڈسٹرب نہیں کی جا سکتی. اب اس لیول پہ بھی جا کے اگر آپ کے سامنے کوئی بدکاری کا کام ہو رہا ہے تو میں تو حیران ہوں کہ کیسے ہو رہا ہے. یہ تو مشکل کام ہے, بہت مشکل. اگر آپ اصول قوانین پہ چل رہے ہیں تو آپ کس کو کیسے پکڑیں گے؟ تو وہ باقاعدہ کہیں گے کہ جی یہ پرائیویٹ سیکٹر ہے اور یہ حد ہے ہماری, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے. کسی کی پرائیویسی کو ہم بالکل مانیٹر نہیں, ہمیں اجازت نہیں ہے, بالکل منع کر دیا. تو آپ کس طرح سے سزا دیں گے؟ یہ تو وہ پھر بھگتے گا جو بھگتنے والا ہے. دیکھنے والا تو دیکھ رہا ہے نا, پھر جو آسمانوں میں بیٹھا ہے فیصلہ کرنے والا وہ کر لے گا خود فیصلہ. ہم کوئی ماموں نہیں بنائے گئے کہ جی آپ فیصلہ کریں, کہیں کسی کا کوئی اجازت نہیں, کوئی اختیار نہیں. یہ بہت بڑی ڈیٹیل ہے, بڑی, جتنی بحث کرنا چاہے کر سکتے ہیں اس کے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم تو توفیق دے دیتے ہیں جس کو تو دے دیتے ہیں. توبہ قبول جب کر لی میں نے ہی تو پھر وہ کیسے گناہ کرے گا؟ سوچے گا کانا تواب الرحیمہ اگر کہہ رہا ہے وہ کہ جی میں بہت مہربان ہوں توبہ قبول کرنے والا, اور جس کی توبہ میں قبول کر لوں, تو اللہ تعالیٰ اگر توبہ قبول فرما رہا ہے تو پھر وہ تو گناہ نہیں کرے گا آدمی. پھر وہ کیسے کر لے گا؟ وہ عورت مرد کیسے دوبارہ اس فعل کی طرف جائیں گے؟ نہیں جا سکتے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما. بالکل ہی آخری کیل جیسے ٹھوکنے والی بات ہے. وہی جو میں عرض کر رہا ہوں کہ توبہ قبول کرنے کا اختیار اللہ کے پاس ہے. اس نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ ان کی توبہ جو کر بیٹھے کوئی گناہ بے سمجھی سے, توبہ کر لیں جلدی سے. ان پہ نظر رحمت فرماتا ہے اللہ, توجہ فرماتا ہے ان پر, اور سب کچھ جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. تو بالکل وہی بات ہے کہ پھر تو وہ ان کو بالکل ایسا ہی کر دے گا جیسے اس نے کبھی گناہ کیا نہیں, کبھی برائی کی نہیں. ہاں اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لے, اصلاح کا ارادہ کر لے. اب یہ میں فیصلہ کرنے والا نہیں کہ فلاں نے اصلاح کا ارادہ تو کیا ہی نہیں ہے پتر, میں تو جاننا. آپ کو کیسے پتہ ہے بھائی؟ اور اگر پتہ ہے تو آپ کی سن کون رہا ہے؟ آپ سے پوچھا کس نے کہ آپ دوسرے کے بارے میں فیصلہ کریں؟ سچ بولنا ہے, آپ اپنے بارے میں سچ بولیں اگر آپ میں جرأت ہے. آپ کسی کا سچ دوسرے کو نہیں بتائیں گے. اگر آپ کسی کا سچ کسی دوسرے کے متعلق بات کر رہے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ غیبت کر رہے ہیں, غیبت کر رہے ہیں, مردار کا گوشت کھا رہے ہیں, مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں. سچ بتانا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر بڑی بحث فرمائی ہے, بڑے تفصیلی جواب دیا ہے صحابہ کرام کو. انہوں نے کہا کہ جی کیا کسی کے بارے میں سچی بات بھی بیان کرنا غیبت ہوگی؟ آپ نے فرمایا یہی تو غیبت ہے کہ کسی کا سچ کسی دوسرے کو بتانا, یہی تو غیبت ہے. اگر وہ برائی وہ عیب اس میں تھا ہی نہیں اور تم نے بیان کر دیا تو وہ تو تہمت لگانا ہے, وہ تو اس سے بھی بڑا عیب ہے. غیبت تو ہے یہ کہ کسی کی سچائی آپ کسی کو ریلیٹ کر دیں. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرسٹ ہینڈ کمپلینر آ جاتے ہیں, فرسٹ ہینڈ کمپلینٹ کی جا سکتی ہے. یعنی میاں بیوی کے جو معاملات ہیں نا اس میں یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوتا ہے. شوہر بیوی کو انگیج کر سکتا ہے, بیوی شوہر کو انگیج کر سکتی ہے کہ جی یہ کسی دوسری جگہ انوالو ہے. اگر اس کو اتھینٹک ہے, پروف ہے, تو وہ بالکل اس کی بات سنی جائے گی, اس کی بات کو رد نہیں کیا جا سکتا, اس کی بات بہت مضبوط مانی جائے گی کیونکہ وہ فرسٹ ہینڈ کمپلینر ہے. نکاح جو ہے نا وہ بالکل ہے ہی ایسا کہ جسمانی تعلق جو ہے آپ کا, جنسی ریلیشن, وہ آپ لیگلی ایک بنا رہے ہیں, نکاح کر رہے ہیں. تو یہ دونوں میاں بیوی تو حقدار ہیں ایک دوسرے کے کہ جی اس کی پرمیشن کے بغیر تو پھر یہ کام نہیں ہوگا. مطلب وہ مرد اگر دوسری شادی بھی کر رہا ہے تو وہ اس کی معلومات میں, دوسری عورت کی معلومات میں ہوگی وہ بات, اور وہ اس کے حقوق پورے کرتا رہے گا. وہ اس سے چھپ چھپا کے کچھ, چھپ چھپا کے تو نکاح ہی نہیں ہوتا نا, بات تو نکاح ہی نہیں ہوتا, وہ تو اعلان ہی ہوتا ہے. اور خاتون کو تو اجازت ہی نہیں اس بات کی. اگر آپ چاہتے ہیں, اور یہ ایک بڑا اعتراض ہے کہ یہ خواتین کو دوسری شادیوں کی اجازت, تو کس نے کہا ہے نہیں ہے اجازت؟ آپ کر لیں, اس کو چھوڑ دیں, دوسرا کر لیں, دوسرا چھوڑ دیں, تیسرا کر لیں. اب ایٹ اے ٹائم نہ رکھیں,
وہ آپ کو بھی پتا ہے ایٹ اے ٹائم 2-4 مرد کو کون رکھ سکتا ہے؟ وہ تو عورت ایسی ہے ہی نہیں، اس کی فارمیشن ایسی نہیں ہے۔ ابھی پچھلے عرصے کی بات ہے، پچھلے ہفتے کی بات ہے، وہ شیطان تو شیطان ہی ہوتا ہے نا، وہ آ جاتا ہے، وہ انسان جذباتی بھی ہو جاتا ہے۔ وہ نیٹ پہ جناب علی کوئی ایک آدمی لگا رکھا اسی طرح کی پوسٹ فیس بک کے اوپر، اور اس نے یہ سوال لکھ ڈالا کہ جی جناب، یہی جو بڑا مشہور سوال ہے، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی مرد کو 70 حوروں کا عندیہ دیا گیا ہے کہ جی جنت میں ملیں گی۔ قرآن میں تو 70 کا ذکر تو نہیں ہے، لیکن حوروں کا ذکر ہے، اور حدیث میں 70 کا بھی بالکل ہے، 70 ہوں گی۔ عورتوں کے لیے کون ہوگا؟ عورتوں کو کتنے چاہیے؟ تو میں نے سوال لکھ کے بھیجا کہ یہ جو سوال آدمی کرتا ہے کہ جی عورتوں کے ساتھ کتنے مرد ہوں گے وہاں، تو وہ کتنے مرد چاہتا ہے اپنی بہن بیٹی اور ماں کے ساتھ؟ کون سا مرد چاہتا ہے کہ جی جنت میں اس کے ساتھ وہ دیکھے انہیں؟ کتنے مردوں کا ساتھ چاہتا ہے؟ تو وہ لکھ کے دے دے کہ جی میں اپنی ماں کے ساتھ یہ والا 70 مرد چاہتا ہوں، ہیں 70 مرد ہوئے جو ہیں وہ پیدا کی جائیں جو میری ماں کا حق پورا کریں، اور لکھ دو بھائی۔ اور اگر کہو گے تو کون سا دینے والا انکار کرے گا؟ اس نے تو لکھا ہے جو مانگو گے ہم مل جائے گا تمہیں، ہم تو تمہیں دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو کون سی عورت ہے جسے 70 مرد چاہیے؟ وہ عورت تو ڈھونڈ کے دے مجھے، کوئی ایسی عورت ہے جو کہ جی 70 مرد مجھے بھی چاہیے؟ ہو سکتا ہے کوئی کہے 3 یا 4 یا 2 چاہیے، وہ اس طرح کی تو شاید مل جائے کہ چل یہ بھائی اچھا نہیں ہے، یہ 2-3 والی تو شاید مل ہی جائے، لیکن وہ ایک لانگ ٹرم وہ بھی نہیں ہوتا۔ لانگ ٹرم خواتین کی فارمیشن، خواتین کی بناوٹ، خواتین کی فطرت، جبلت یہ رکھی ہی نہیں گئی ملٹیپل مین والی، پولیگیمی رکھی نہیں گئی عورت کی فطرت، مرد کی فطرت میں ہی پولیگیمی رکھ دی گئی ہے، یہ فطرتاً ایسا ہے۔ اب اس کو نہ مانے، اس پہ بحث بہت کی جا سکتی ہے، بہت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن ان فیکٹ آپ کرتے رہے بحث، اینڈ رزلٹ یہ ہے کہ فطرت تبدیل نہیں ہوتی۔ مرد کی جنسیات میں مرد کی فطری جبلتیں کچھ اور ہیں، عورت کی بالکل ڈفرینٹ ہے، خاص طور پہ جنس کی اصناف میں۔ جنس کی مد میں لیڈیز کا کچھ معاملہ ہے، جینٹس کا کچھ معاملہ ہے۔ لیڈیز تو ماہانہ ایام میں اپنے شوہر کے قابل نہیں ہے، وہ تو اس سے بھی حجاب کرے گی، وہ تو اس سے بھی اعراض کرے گی۔ اب جب لیکٹیشن کا پیریڈ چل رہا ہے یا وہ اس کی پریگنینسی کا پیریڈ چل رہا ہے، وہ کس مرد کے قابل ہے؟ بال بچے کی امید سے ہے تو وہ 8-9 مہینے تو اس کے وہ نکل گئے۔ جب وہ رضاعت کا پیریڈ گزار رہی ہے، دودھ پلا رہی ہے، ویسے ہی اس کو بچے سے فرصت نہیں، وہ ویسے ہی جسمانی طور پہ اس قدر کمزوری کا شکار ہے، تو وہ کہاں مرد کو ضرورت نہیں اس کو۔ 3 سال تو یہ اس کی زندگی میں سے نکال دیں آپ ایک بچے کے ساتھ، ہے جی 27 مہینے تو نکال دیں، چلو 3 سال پورے نہیں، 28-30 مہینے۔ وہ عورتوں کو پھر ایک سیٹلمنٹ آ جاتی ہے، جو سویلائزڈ فیملیز ہوتی ہیں نا، لیڈیز کے اندر یہ فارمیشن ہوتی ہے کہ وہ بال بچے کی امید کے ساتھ بالکل ایک اپنی الگ زندگی شروع ہو جاتی ہے، وہ سارا دھیان اس کا بچے اور پیدائش کی طرف ہوتا ہے، وہ مردوں کی طرف نہیں بھاگتی پھر رہی ہوتی کہ جی آج اس کے گھر جانا ہے، اس نے فون کیا، اس کے رات گزاروں گی تو بہر ادھر جانا ہے۔ یہ عورتیں اس طرح تھوڑی ہوتی ہیں، معاشرتی عورتیں، ایون گوریاں امریکنز بالکل نہیں ہوتی، وہ ون مین وومن ہوتی ہے، تو امریکنز ایون یہ یورپین وہ بالکل بہت ہی، یہ بڑی بڑی یہ مثالیں کہ جن عورتوں کو پاکستانی یا ایشین شوہر ملا ہے اور انہوں نے کہا کہ جی میں تجھے عزت سے گھر رکھوں گا اور کام میں کر کے لاؤں گا، کھلاؤں گا، کماؤں گا میں، تو بس لائلٹی شو کر میرے ساتھ کہ دوسرا مرد میرے پیچھے کوئی نہیں آئے گا۔ وہ عورتوں نے بڑی وفاداری دکھائی، اور انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو مثال قبول کیا۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں، کچھ عورتیں اپنی آنکھوں سے بالکل گوریاں، انہوں نے گھر آ کے جھاڑو برتن سارا سنبھال لیا، پاکستان آ گئی اور ساس سسر کو بھی سنبھال لیا جو کہ پاکستانی لڑکیاں نہیں سنبھال رہی تھیں۔ تو یہ عورتوں کی فارمیشن ایک الگ چیز ہے۔ آپ جناب علی ادھر یہ اس کو مقابلے کا میدان گرم کر لیں، تو اگر آپ کو چاہیے یا کوئی عورت وہاں ڈیمانڈ کرے گی کہ جی مجھے تو ایک مرد کافی نہیں ہے، مجھے تو 70 چاہیے، تو اللہ تعالیٰ انکار کرے گا کیا اس بات سے؟ قرآن شریف میں لکھ دیا گیا کہ جنت میں تو وہ کچھ ہوگا جو تم چاہو اور اس سے بھی زیادہ ہم تمہیں دیں گے، تم چاہو تو صحیح، لیکن وہاں لغویات ہوں گے نہیں، لغویات نہیں ہوں گے وہاں، آپ بدکاری کی سوچ نہیں رکھیں گے، نہ یہ آپ کوئی حدود اللہ کے خلاف ہے، یہ فطرت کے خلاف جو چیزیں یہ آپ وہاں آپ کے ذہن میں ہی نہیں آئیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے لکھا کہ میں تمہیں پاکیزہ کر کے جنتوں میں ڈالوں گا، تو معاملہ سیدھا ہے، کوئی ایسی بات۔ تو بہرحال اب یہ جو بدکاری کے معاملات بھی ہیں، یہ جو یہ کسی مجبوری سے یا کسی اور ایونٹ میں یا کسی نشے کی علت میں یا کسی اور کچھ بے شمار سرکمسٹینسز ہوں گے کہ یہ عورتیں اس میں کیوں انوالو ہیں، وہ دیکھا جائے گا۔ کچھ ایجنٹس ہیں دوسرے ملکوں کی جو کہ مسلمانوں میں گھس گئیں یا ان کی ٹو لگانے، وہ سب سے ایزیسٹ وے ہے۔ یہ جیسے آپ کی دبئی کے اور سعودی کی شہزادے جو ہیں
یہ ذلیل ہوئے کس ہاتھ میں ہے؟ پہلے امریکن عورتیں ان میں گھسی، پھر انڈین عورتیں گھسی، ایون پاکستانی عورتیں گھسی، یہ ان کے راز نیاز لے کے ان کے گھروں میں جا کے حرم بن کے بیٹھ جاتی ہیں اور بتاتی رہتی ہیں اور ان سے فرمائشیں پوری کراتی رہتی ہیں اپنے اپنے مفاد۔ یہ آپ کی امپائرز کس طرح ختم ہوئی ہیں؟ ایوبی امپائر ختم ہو گئی، اور یہ جو عثمانی کیلیفیٹ تھی یہ امپائر ختم ہوئی کس طرح؟ یہ اس میں زیادہ ہاتھ اسی طرح سے عیسائی عورتیں ان کے گھروں میں داخل ہو گئیں، انہوں نے نکاح پہ نکاح کرنے شروع کر دی، حرم پہ حرم رکھنی شروع کر دی، 300 400 عورتیں گھسی ہوئی یہود نے عیسائیاں، اور بیڑا غرق ہو گیا بھائی، بیڑا غرق ہو گیا۔ میں آپ کو بہت اگر کڑوی بات سناؤں نا، بہت جو بری لگے گی، سارے اسلام عالم اسلام میرے پیچھے پڑ جائے گا اس بات پہ، میں بتاؤں کہ جناب علی یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہوا۔ جب یہ آپ دیکھتے ہیں نا فساد پہ فساد ہو رہا ہے، نئی فوجیں اور نئی چیزیں انفلٹر ہو رہی ہیں، نئے اختلافات پیدا ہو رہے ہیں، تو اس میں باہر سے آئی ہوئی عورتوں کا ہاتھ یقیناً ہے، یقیناً، جس میں ایک نام تو بہت معتبر ہے جو میں لوں گا تو اچھل جائیں گے اچھلنے والے، وہ ہے شہزادی شہر بانو، جو کہ شاہ ایران کی بیٹی ہے، شاہ ایران کی، حضور سیدنا امام حسین کے نکاح میں جو خاتون ہے۔ میں نہیں سمجھتا ایک عام آدمی کے، اصل کیا ہوا ہوگا وہ تو اصل جاننے والا جانتا ہے، کہ عام آدمی کا انالیسس یہ ہے کہ جس کے باپ کو قتل کیا گیا ہوگا، شاہ ایران کو اس کی سلطنت گرائی گئی ہوگی حضور سیدنا عمر فاروق کے دور میں، اور ان کی عورتیں بیٹیاں اٹھا کر مدینہ لائی گئی ہیں، جس میں شہزادی شہر بانو بھی آ رہی ہے، وہ بڑی خوش خوش آئی ہوگی، اچھلتی کودتی کہ میں تو لٹی پاؤں گی ہوں جناب، مدینے آ گئی ہیں میں سے، اس کو مدینے کی گلیوں سے کوئی پیار نہیں ہوگا، آپس کی بات ہے، یہ یہاں پاکستانیوں کو ہی ہے وہ مدینے کی گلیاں، اور وہ نعتیں لکھنے والوں کو ہے، پاکستانیوں کو تو کہنا ذرا مشکل ہے، لیکن یہ نعت خوانوں کو بہت شوق ہے اس بات کا۔ شہزادی شہر بانوں کے ساتھ جو حالات ہوئے ہوں گے، ایک امپائر، ایرانی سلطنت امپائر ختم ہونے کے بعد جو عورت لٹ پٹ کر اور قیدی بنا کر کے لائی گئی ہوگی، وہ پتہ نہیں کیا سمجھتی ہوگی عربوں کے بارے میں، اس کے کیا تاثرات ہوں گے، مجھے لگتا ہے کہ کچھ اور ہوں گے، جیسے ہم نے جو ہے وہ کچھ اس کے علاوہ ہوگا، کامن سینس کی بات ہے، اور اس کے نتیجے آپ کو بعد میں نظر آتے ہیں، نتیجے بعد میں نظر آتے ہیں، کہ حضور سیدنا زین العابدین ہی پیچھے رہ جاتے ہیں جن کو ایران لے جایا جاتا ہے۔ بات سوچنے کی ہے کہ حضرت امام زین العابدین ہی پیچھے پھر ایسے کہ جن کو بعد میں بچا لیا جاتا ہے اور ایران واپس چلے جاتے ہیں، اپنے نانکے چلے جاتے ہیں، باقی تو سارے شہید ہو جاتے ہیں، امام علی اصغر بھی شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ بڑے سوال، بڑے خواتین کا اس میں بہت سارا کردار آپ کو ہسٹری میں ملتا ہے، قرآن شریف میں تو ایسے نہیں، لیکن قرآن شریف میں اس کا انالیسس کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ تم ان کو انالائز ضرور کرتے رہا کرو جو خواتین باہر سے آ رہی ہیں۔ آپ امتحان کیا لیں گے کسی عورت کا، لیکن چلو تھوڑے کان کھڑے رکھنا، ذرا آنکھیں کھلی رکھنا، بہرحال تو اللہ کا کام ہے توبہ قبول کرنا۔ گناہ سے بے سمجھی سے کسی نے اگر کر لیا اور ڈرتا بھی ہے اس بات پر، توبہ قبول کر لی جائے گی اس کی۔ یہی ہے جن پر اللہ تعالیٰ نظر رحمت فرماتا ہے، توجہ فرماتا ہے، اللہ جاننے والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّىٰ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ یہ بہت ضروری آیت ہے جس کو میں بار بار ڈسکس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے قوانین کو چیلنج نہیں کرنا چاہیے، چیلنج نہیں کرنے کی کہ آپ کہیں کہ جی یہ فارمولہ ہے کہ ہم گناہ کر لیں گے لیکن اللہ بخشنے والا مہربان ہے، وہ ہم توبہ کر لیں گے معاف کر دے گا، پھر ہم گناہ کر لیتے ہیں۔ بالکل یہ فارمولہ نہیں اپنایا جا سکتا، یہ آیت بالکل اس کی بالکل انکار کر رہی ہے۔ ایسے لوگ، یہ نہیں ہے توبہ جس کے قبول کرنے کا وعدہ ہے، ان لوگوں کے لیے جو کرتے ہیں برائیاں ساری عمر، ہیبچول ہے، یہاں تک کہ ان کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میں اب توبہ کرتا ہوں، ایٹ دی اینڈ جب پکڑے گئے، اب ان لوگوں کی نہ توبہ قبول ہوتی ہے کیونکہ وہ تو کافر ہی مریں گے، ہم نے ان کے لیے تو تیار کر رکھا ہے دردناک عذاب۔ تو ایک لمٹ ہوتی ہے، آپ اصلاح کر لیتے ہیں تو اصلاح ہو جاتی ہے، نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ یہ تو اصلاح کر نہیں رہا، زبانی کلامی بات ہے۔ اصلاح کرنا تو بھائی جان سخت ہاتھ ہوتا ہے، آپ مردوں والا فیصلہ کرتے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ جی مرد ڈنڈا مار سکتا ہے عورت کو، اور بھائی جان یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی مرد ڈومیننٹ عورت، بالکل ہے، مرد میں ڈیسیجن میکنگ جو ہے نا عورت سے زیادہ ہے، یہ مردانہ وار فیصلہ کرتا ہے۔ پھر یہ یا تو کہتا ہے جی میں ایک راستے پہ ہوں، اللہ رسول کے راستے پر ہوں،
میں اس پہ چلوں گا بس سیدھا وہی کام کروں گا جو اللہ اور اللہ کا رسول فرما چکے. قرآن شریف میں آ گیا, حدیث میں آ گیا, سنت میں آ گیا, روایت میں آ گیا, مستند ہے, میں کروں گا. نہیں ہے میں نہیں کرتا, میں چھوڑتا ہوں. یہ مردانہ وار فیصلے. الرجال قوامون علی النساء. عورتوں میں ظاہر ہے کہ وہ اوبیڈینٹ ہوتی ہے. ابھی جیسے محفل سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ عورتوں کی بیچاروں کی زندگی کیا ہوتی ہے, ایکسپوجر ان کا باہر زیادہ ہوتا نہیں. سڑک پہ نکل جائے اس کو پتہ نہیں سڑک کیسے پار کرنی, کیونکہ اس کو سڑک پہ آپ نے جانے کب دیا ہے, اس کو راستوں کا نہیں پتہ ہوتا. اس کو پیچھے تو جناب علی پہلے باپ اور بھائی نے دبا کر رکھا ہے, بعد میں اس کی شادی کر دی, شوہر نے دبا کر رکھا, ڈومیننٹ ہو گیا. جب وہ تھوڑی سی ایجڈ ہو گئی تو بیٹے کے اگڑے کے چڑھ گئی. اس کی اپنی تو سوچ جو ہے وہ بہت لمیٹڈ ہوتی ہے. وہ کہتی ہے شوہر کیا کہے گا, بیٹا کیا کہے گا, باپ کیا کہے گا, بھائی. وہ تو چار آدمی تو ویسے ہی اس کے لٹلے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی. چار ڈکٹیشنیں مل رہی ہوتی ہیں, اس کا اپنا فیصلہ ہوتا کیا ہے. تو اس غریب کو آئسولیٹ کر کے آپ نے ایک ڈبے میں بند کیا ہوتا ہے, چاہے وہ اس کو اوپن آپ کھلے معاشرے میں بھی چھوڑ دیں. ایون اب مسئلہ کیا ہے کہ جی آپ اوپن اس کو جانے دیں کہ وہ جناب پڑھے لکھے اور نوکری کر لیں, تو وہ گدوں کی طرح باقی مرد اس کو نہیں چھوڑتے. وہ کہتے ہیں اکیلی عورت مل گئی, ہم اسے پھنسا لیں گے. یہ عجیب ایک بدماشی ہے جو لیڈیز کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے. وہ تھوڑی سی ہمیشہ محتاط ہی رہے گی, کھل کے فیصلے نہیں کر سکتی. وہ اس کے فیصلے میں دوسرا شامل ضرور ہو جاتا ہے. مردوں کو یہ لبرٹی حاصل ہے کہ یہ خبیث کیسا بھی ہو, کالا سفید, یہ انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے ایک دور میں, اس کے ذاتی فیصلے ہوتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہیبچول لوگ جو ہیں ان کی توبہ کا تو معاملہ لکھ دیا لکھنے والے نے کہ یہ تو ہم جانتے ہیں ان کو کہ تم کیا کر رہے ہو. ہم نے تمہارے لیے عذاب ہی قرار دیا ہے, طے کر رکھا ہے, تم اس حال میں ہی مرو گے کہ تم کافر ہو گئے. اب تمہاری توبہ قبول کرنے کی کوئی ہمارے سامنے حیثیت نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن الا ان یأتین بفاحشۃ مبینہ وعاشروهن بالمعروف فإن کرہتموهن فعسى ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. یہ ایک بڑا فارمولہ لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے, ایک بڑا آفاقی اصول ہے. اے لوگوں جو ایمان لے آئے ہو, تمہارے لیے حلال نہیں اس بات کا کہ عورتوں کو زبردستی وارث بن جاؤ. ایسی لڑکی تاڑ لو گے جو پیچھے چلے گے, جو مال بڑا چنگا ہے اس کے پاس, تو ذرا اس سینس میں اس سے شادی کروں. پیچھے آپ نے پڑھا کہ جناب علی بدکاری کی غرض سے یا عیاشی کی غرض سے تم نکاح نہیں کر سکتے. تمہیں تو گھر بسانے کے لیے نکاح کرنا ہے تو کرو, وہ صدق کے دل کے ساتھ لے آؤ اپنے نکاح میں. عیاشی کے لیے نہیں کہ جی یہ جناب پیس بڑا ٹیٹ ہے, ایسی بات نہیں ہوگی. یہ تو آپ پھر بڑی ایمانداری کے ساتھ اس کو اپنائیں گے, بیوی بنائیں گے, عزت کے ساتھ رکھیں گے, اولاد کی خدمت کریں گے, اولاد کو سنبھالیں گے, تربیت کریں گے. یہاں پر بھی اسی کا ہے کہ جی اس معاملے میں ایسے مت ہو جانا کہ جی عورتوں کے وارث اس سلسلے میں بن جاؤ کہ جی اس کا مال ہتھیا لوں گا. زیادتی کے ساتھ نہ روک کے رکھو انہیں اس وجہ سے کہ ان کا کوئی حصہ لے جاؤ گے, ان کے مال میں سے کچھ بٹور لو گے, یا وہ مہر وغیرہ جو تم نے دے چکے. اب یہ طلاق کے معاملات میں چلا جاتا ہے جیسے کہ جی آپ ان کو جب چھوڑ رہے ہیں تو ان کو روک کر نہ رکھیں زبردستی, وہاں پہ بھی چلا جاتا ہے. بجوز اس صورت کے وہ کھلی بدکاری کا ارتکاب کریں. اس کی تفصیل چونکہ قرآن شریف میں ایک جگہ پوری اسی طرح ہے تو اس کو اس طرح ریلیٹ کیا جائے گا کہ ایسی خواتین جن کو آپ طلاق دے بیٹھتے ہیں, دے چھوڑ دیتے ہیں, تو ان کو برائی کی نیت سے یا ان کو زیادتی کی نیت سے نہ روکا جائے کہ ہم تکلیف دیں گے, ہم کہیں اور ان کی شادی نہیں ہونے دیں گے, یا ہم ان کا مال روک لیں گے, یا جو میں نے اس کو چیزیں دے رکھی ہیں میں وہ پہلے لوں گا پھر یہ جا سکتی ہے یہاں سے, پہلے وہی چیزیں واپس کریں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منع کر دیا کہ حق میں تم واپس نہیں دے سکتے. جو مال تم نے دیا وہ بھی آگے جا کے اگلی آیت میں پڑھیں گے, وہ بھی واپس نہیں دے سکتے. اخلاق کی بات نہیں, زندگیاں بسر کرو. ہاں اگر کھلی بدکاری کا ارتکاب وہ کرتی ہیں عورتیں, کھلی بھی ہے یہ کسی دوسرے مرد کے چکر میں, جو کہ بالکل ہم نے اپنی آنکھوں سے اس معاشرے میں دیکھا کہ بچوں والی عورتیں اپنے ہنستے بھستے گھر کو چھوڑ کے اور دوسرے کے پیچھے چلی گئی, تو پھر وہ کس بات کی حقدار ہے؟ تو وہ چھوڑ گئی نا ولنگلی. اب یہ کورٹس بھی ایسی کرتی ہیں, عدالت بھی بالکل اسی طرح فیئر اینڈ ٹیئر فیصلہ ہوتا ہے کورٹس میں, تو وہ اس معاملے کو انالائز کر لیتے ہیں کہ جناب علی اگر کوئی پیچھے دوسرا آدمی انوالو ہے تو وہ اس کو کچھ بھی نہیں ملتا. باقی جو سامان ہوتا ہے, سامان جہیز ہوتا ہے, سامان جہیز خواتین کہتی ہیں کہ جی یہ میرا ہے, تو جو مل جاتا ہے ظاہر شادی کے وقت سامان جہیز آ جاتا ہے. اب اس کی کیا حکمت ہوتی ہے, وہ یعنی ایک تو عدالت اس کو اختیار دیتی ہے کہ جی آپ یہ سامان لے لیں, واپس لسٹ جمع کرائیں, اتھینٹک ہے, رسید ہیں, آپ چیزیں واپس لے لیں. لیکن اس کے اندر بھی نیچرل ڈیکے لکھ دیا جاتا ہے کہ چونکہ
آپ ہی بیوی رہی ہیں اور آپ نے بھی استعمال کیا ہوگا یہ سامان 5 سال 10 سال 20 سال جتنی بھی شادی رہی ہے، 10 سال 1 سال 6 مہینے، نیچرل ڈیکے اس کے اندر آ گیا ہوگا. جو سامان آپ واپس لیں گے وہ برانڈ نیو نہیں ملے گا، وہ استعمال شدہ ہی ملے گا، جس حالت میں ہے ویسا ہی ملے گا، کیونکہ وہ ڈیکمپوز تو ہوا ہوگا، ڈیکے تو ہوا ہوگا. اس میں تو اب کوئی کہے جی میرے کانچ کے 15 گلاس نکاح کے وقت، وہ کہاں سے پیش کیے جائیں گے؟ کانچ کے گلاس کتنے دن کی زندگی ہوتی ہے؟ وہ تو ٹوٹ کے فارغ ہو گیا ہوگا. یا وہ کہے کہ جناب میرے کچھ رومال تھے اور کچھ چادریں، تو وہ تو ختم ہو گئی نا، دھل دھلا کے فارغ ہو گئی. اس کے تو آپ نے جناب علی ٹاکیاں بنا لی ہوتی ہیں 2 سال بعد، وہ تو واپس نہیں مل سکتا. تو اسے نیچرل ڈیکے کورٹ بھی کہتے ہیں اور قرآن شریف بھی اس کی بالکل تصدیق ہے کہ جناب علی وہ معاملات آپ کے ایسے ہی ہوں گے. لین دین کا معاملہ وہ دیکھا جائے گا. اب قرآن شریف میں براہ راست آپ کہیں کون سی آیت ہے، تو وہ ایسے نہیں ملتی. آپ کو پورا مزاج دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمایا. اگر عورتوں کی طرف سے زیادتی ہو رہی تو اس کو باقاعدہ انگیج کیا گیا ہے، مرد کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے اس کو انگیج کر دیا گیا ہے. کیونکہ ایسا نہیں ہوگا، اصول ہی ہوگا دونوں سائڈ سے، دونوں کی بات سنی جائے گی. اگر کھلی بدکاری کا ارتکاب کر رہے ہو تو پھر تو تم کوئی چیز حقدار نہیں ہو. جو مردوں نے تمہیں تحفہ تحائف دے رکھے وہ واپس ہی ہو گئے، پھر تو تمہیں کچھ نہیں. وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، زندگی بسر کرنی چاہیے تھی تمہیں اپنی معروف طریقے کے ساتھ. معروف بڑا زبردست لفظ ہے، قرآن شریف میں بار بار لکھا ہے، میں نے اس کو بہت ڈسکس کیا، اس کو سمجھتے رہنا چاہیے. معروف کا ذکر ہے، ٹریڈیشن کیا ہے، ٹرینڈ کیا ہے، سوسائٹی کیا کہتی ہے آپ کی، آپ کس کلچر کا حصہ ہیں. آپ انڈین کلچر کا حصہ ہیں، آپ ایرانی کلچر کا حصہ ہیں، آپ افغانی کلچر کا حصہ ہیں، پشتون فیملی سے بلانگ کرتے ہیں، عرب فیملی ہے یا یورپین فیملی ہے، امریکن ہے. ان کے کلچر بالکل الگ ہیں، بالکل الگ، ان کے رسم و رواج الگ ہیں. آپ کو اپنے کلچر کے حساب سے میاں بیوی کو رہنا ہے بالمعروف طریقے سے، جیسے وہاں رہتے ہیں. معاشرت ہے میرٹ، یعنی اس میں حدود اللہ کی ظاہر ہے آپ پاسداری کریں گے. اگر آپ مسلمان ہیں حدود اللہ ہوں گی، لیکن ان کے کلچرل ویلیوز کو ضرور دیکھا جائے گا. کلچرل ٹریڈیشنز کیا ہیں، مرد عورت کیسے رہتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق کس طرح ہے، اسی طرح ہوگا. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. اگر تمہیں ناپسند بھی ہو تو صبر کر کے رکھنا، جذباتی ہو کے ان کو چھوڑنے کے چکر میں مت پڑ جایا کرو کہ میں انہیں رکھ رہا ہی نہیں، یہ تمہارے اوپر یہ روا نہیں ہے. یہ صبر کرو. ہو سکتا ہے کہ تمہیں جو چیز بری لگتی ہے، کوئی عورت یا کوئی چیز بری لگتی ہے، وہ تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو، اللہ تعالیٰ نے اس میں تمہارے لیے بہتر رکھا ہو. اب اس کے اندر بہت ضروری سوال جو ہے نا، بہت ضروری معاملہ، طلاق کے معاملات دیکھیں قرآن شریف میں کتنی دفعہ ہیں میاں بیوی کے تعلقات. اس لیے بدکاری کے آگے پیچھے. اب دیکھو یہ نارمل بات ہے، اگر آپ یہ نہیں سمجھتے تو معاشرہ چلے گا کیسے؟ کون سمجھائے گا آپ کو؟ کس اسٹیج پہ جا کے سیکھو گے؟ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے، بگڑ جاتا ہے. میاں بیوی کی نہیں بن رہی، آج کل پرسوں سال 5 سال 10 سال گزر گئے نہیں بن رہی، ان کو الگ ہو جانا چاہیے، بالکل الگ. یہ کوئی گالی تھوڑی ہے کہ جناب علی آپ طلاق نہیں لے سکتے. یہ تو انڈین کلچر ہے، ہندوؤں کا، مسلمانوں کا کوئی کلچر نہیں ہے اس میں کہ جی وہ ڈولی آئے گی تو جنازہ ہی جائے گا، ارتھی اٹھے گی. یہ تو بکواس، یہ فراڈیوں نے بنایا ہوا ہے جی. وہ جو ایک مرد کی 5 مردوں کی شادی ایک عورت سے کر دیتے ہیں جی، اور اسے کہتے ہیں کہ جی 5 پانڈو تھے یہ کر سکتے تھے. یہ تو ہوں گے کوئی، ان کے ہوں گے وہ پانڈو، ہمارے تو ہے نہیں ایسے. ہمارے یہاں تو ایک اصول ہے بھائی جان، سیدھا سادہ اصول ہے. آپ شادی کرتے ہیں میاں بیوی انڈیپینڈنٹ، ایک ان کی سوچ باقی رہتی ہے، ہمیشہ بڑے محبت سے رہتے ہیں، بالکل نبھاتے ہیں گھر کو. اس کے باوجود نہیں بنتا تو ان کو بالکل کھلا اختیار ہے کہ وہ دوسری شادی کر لے، عورت بھی اور مرد بھی. وہ پریٹینڈ تھوڑی کرتے رہیں گے، وہ جھوٹ کی زندگی تھوڑی گزارتے رہیں گے، وہ دھوکے بازی تھوڑی کرتے رہیں گے کہ جناب علی صبح مرد کے ساتھ تو شام کو دوست کے ساتھ، صبح بیوی کے ساتھ شام کو گرل فرینڈ کے ساتھ. نہیں ہوگا ایسا. کھلا کھلا مردانہ وار کام کریں گے، بالکل اوپن، چوہے بن کے زندگی نہیں گزاریں گے. اوپن کھلا بتائیں گے جی میرا جناب آپ کے ساتھ اب کوئی تعلق نہیں، میرے معاملات آپ کے ساتھ بدل چکے، ختم ہو. اب طریقے کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ، شور شرابے کے بغیر. جو حق مہر بنتا ہے، وہ مال بنتا ہے، وہ لین دین کر لو، ختم کر دو. قرآن شریف میں پوری تفصیل آ گئی. اگر تمہارے یہاں اولاد ہونے والی ہے تو وہ طلاق تو تمہاری ہو جائے گی، لیکن اولاد کے بعد وہ جو بچہ جو پیدا ہوگا پہلے تو اس کی رضاعت کا پیریڈ مکمل کرواؤ. اور اگر نہیں رضاعت کروانا چاہتے، کوئی اور عورت دینا چاہتے ہو، کر سکتے ہو. ضروری نہیں کہ جی 2 سال ہی پلائے، کوئی ضروری نہیں. اب جناب علی ان کے خرچے دیتے رہو جب تک تمہارے بچے کو دودھ پلا رہی ہے تو ٹھیک ہے. یعنی پوری تفصیل، اتنی ڈیٹیل اگر قرآن شریف میں لکھی جاتی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ ضروری کام فیملی لاز ہے.
اگر آپ کسی سوسائٹی کا حصہ بنتے ہیں تو فیملی لاز بنیادی طور پہ پہلے آ جاتے ہیں. آپ کھائیں گے کیا, آپ پئیں گے کیا, بیوی کے ساتھ تعلق کیا ہے, شوہر کے ساتھ معاملہ کیسا رکھیں گے, بہن بھائی کیسے ہوں گے, ماں باپ کا کیسے چلے گا, ہیں جی رشتہ دار وبذی القربیٰ والیتامیٰ والمساکین وابن السبیل سب کا ہی دیکھیں گے آپ. محلے میں کیا ہو رہا ہے, مسافر کہاں سے گزر رہا ہے, اس کو کوئی تکلیف تو نہیں ہو رہی, ہم نے کوئی پنگا لیا ہو, گزرنے والوں کو ڈسٹربنس آ رہی ہے, وہ اس کے حقوق ہیں, وہ آپ نہیں بند کر سکتے, بلکہ اس کی خدمت کی جائے گی. کوئی کاروان سرائے بنا دیا جائے گا, اس میں کوئی خدمت کا سامان رکھ دیا جائے گا, کوئی پانی کی سبیل ہوگی, کچھ کھانے پینے کا اہتمام ہوگا, کچھ سایہ کی جگہ ہوگی. یہ مسلمانوں کے اوپر کلچرل ویلیوز ہیں جو قرآن شریف لکھ دیتا ہے کہ تم ایسا کرو. اب عورتوں مردوں کے معاملات بالکل ایسے ہیں کہ جی پاکیزگی کے ساتھ زندگی گزارو, طہارت کے ساتھ, اور نہیں تمہاری بنتی تو با اخلاق طریقے سے علیحدہ ہو جاؤ. پھر ان عورتوں کو مت روکو, وہ کہیں اور شادی کریں. کوئی بہتر لگتا ہے تو ان سے اس کی کلچرل ویلیوز بہتر ہے, اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ لائف زیادہ اچھی, آپ اس کو عورت کو وہاں جانے دیں, تو کرنے دیں شادی, مت روکے زیادتی کے لیے. تو اس سے زیادہ ریئلسٹک پریکٹیکل کیا بات کی جائے گی کہ نہیں جی بس یہاں سے تیری ڈولی جا رہی ہے, بس یہ یاد رکھیو تیری ارتھی یہاں سے نکلی. وہ ہندوؤں یا سالوں میں کہتے تھے وہ نبھا لیں اپنی, وہ وہاں ستی بھی کر رہے ہیں, شوہر مر گیا تو بیوی کو بھی ساتھ چلانا ہے. تو ابھی آپ کے سندھ میں بھی کہیں جگہ پہلے تھا, قرآن سے بھی شادی, یہ سب آبسلیٹ چیزیں ہیں, آبسلیٹ. اب اس کا ذکر ہم پڑھیں گے قرآن شریف میں اگلی آیت میں, آبسلیٹ کیا ہوتا ہے آج ہی کے سبق میں. اگر تم وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا. اگر تم ارادہ کر ہی لو, ایک بدلو گے بیوی کو دوسری کے ساتھ, یعنی شادی کر لو گے دوسری جگہ, اس عورت کو چھوڑ دو گے تو چھوڑ دو, لیکن وہ مال اس سے واپس نہ لو جو تم اسے دے چکے ہو. لیکن اگر وہ کھلی ہوئی حیائی کا ارتکاب کر رہی ہے تو پھر اختیار ہے, لے لو. نہیں کر رہی, بس سمپل کوئی چھوٹے موٹے فیملی کلیشز پیدا ہو گئے اور آپ کو پسند ناپسند کا معاملہ چل گیا تو آپ چھوڑ دیں اس کو, لیکن زیادتی کے ساتھ نہ چھوڑے, تکلیف تنگ کرنے کے لیے نہ چھوڑے. وہ نہیں رہنا چاہتی تو ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ میں اب اس بات کا آئی وٹنس ہوں کہ اس میں میں نے اپنی آنکھوں سے بہت کچھ دیکھا ہے. عدالتوں میں آج بھی آپ چلے جائیں اگر کوئی موقع ملے, جب طلاق کے کیسز آتے ہیں نا کورٹس میں, اس میں عدالت فیصلہ دے دیتی ہے, عورت نے خلا کی ڈگری کی ہوئی ہے کہ جی میں نے نہیں رہنا, 3-4 مہینے کیس چلتا ہے ایٹ لیسٹ, وہ اس میں لین دین ختم, اور جج ڈگری دے دیتا ہے کہ جی ٹھیک ہے طلاق واقعہ ہو گئی, ٹھیک ہے یہ عورت خلا یافتہ ہے, لے لیں آپ. اس نے کیونکہ درخواست دی ہے, عورت نہیں, وہ جیسے وہ مولوی طارق مسعود صاحب کہہ رہے تھے کہ جی وہ اپنی بیوی کو تو خلا دے سکتا ہے, کسی کی بیوی کو خلا کیسے دیتا ہے جج, تو وہ بے وقوف آدمی. اور بھائی جان کسی کی بیوی کو نہیں کھلا دیتا, عورت نے درخواست دی ہوتی ہے کہ مجھے کھلا چاہیے, وہ اس پہ یس کہتا ہے کہ ہاں آپ لے لیں. عدالت کا کام یہ ہوتا ہے, وہ کسی کی بیویوں کو کھلا نہیں دے رہا ہوتا. تو عجیب مولوی بیچارہ معصوم ہوتا ہے, کیا کریں. اب جناب علی معاملہ ایسا آ جاتا ہے کہ جی ثالثی کونسل میں کیس چلایا جاتا ہے, 3 مہینے پھر ہر مہینے عورت مرد کو بلایا جاتا ہے کہ جی اب بھی راضی نامہ ہے تو ہم بحال کروا دیتے تمہارا نکاح. وہاں میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے سنا ہے اور کانوں سے دیکھا ہے کہ عورتیں کہتی ہیں میں دیکھو نہیں رہنا, منٹ واسطے بھی میں لعنت بھی نہیں بھیجتی اس سے, اور مرد کہتا ہے ہاں یہ بات کر لو بھائی, اگر رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے, میں گھر کمرہ شمرہ لے لیتا ہوں, وہی ٹھیک ہے کر لو یار, میں تو ٹھیک ہے, اگر آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے رکھ لیتے. یہ میں نے خود دیکھا ہے, میں اس کا بالکل آئی وٹنس. لیڈیز کہتی ہے ٹک 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 ایسی تیسی تیری, میں نے رہنا نہیں تیرے ساتھ, جہنم میں جا, میری طلاق, تو مجھے طلاق دے چکا ہے. عدالت کہہ رہی ہے کہ ابھی موقع ہے, ثالثی کونسل کہہ رہی ہے ابھی بحال ہو سکتا ہے, سوچ لے بھائی, سوچنا ہے تو تاکہ لک دی لعنت اس موت ہے. تو یہ عورتیں ہی لیتی ہیں زیادہ تر. ہاں میں آپ کو بتا رہا ہوں کلچرل ہے. 100 کیس لگے ہوئے ایک عدالت میں. ابھی راول پنڈی کچہری کے اندر اگر آپ دیکھیں تو 100 سے زیادہ کیس ایک جج کے پاس ہوتے ہیں فیملی کورٹس میں, 100 سے زیادہ, اور اس میں سے 99 جو ہوں گے شاید خلا کے ہوں گے. تنسیخ نکاح کم, تنسیخ نکاح کہتے ہیں نا اس کو, انفیکٹ خلا کی ڈگری ہوتی ہے, وہ عورتوں نے کی ہے. مرد تو چونکہ تنسیخ نکاح کا کیس نہیں کرے گا نا, تنسیخ نکاح کا کیس کرے گا مرد, میں اس عورت کو طلاق دینا چاہتا ہوں, عدالت چلا گیا. مرد بھی نہیں کرے گا, وہ تو طلاق دے کے فارغ کرے گا, تو وہ کیس ہی نہیں لگتا. وہ کہتا ہے میں دیکھ دی اسٹامپ پیپر ایلنیکل ختم, وہ ہوتا ہی نہیں, وہ بہت کم ہے, نہ ہونے برابر ہے. تنسیخ نکاح کی ڈگری تو حاصل ہی کرتی ہے خاتون, کیس ہی اس نے داخل کرایا ہوتا ہے. دوبارہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ان کو زیادتی مت کرنا, وہ مال بھی واپس نہ لو جو تم ان کو چھوڑنے کا ارادہ کر چکے, تو مال واپس مت لینا. تم اپنا مال ان سے واپس لینا چاہتے ہو, زمانہ جاہلیت کی طرح بہتان لگا لینا,
अताखुज़ूनहु बुहताना व इस्मम मुबीना, ये तो बड़ा बुरा काम था कि औरतों को लूट मार भी करते थे, उनको तलाक़ें भी दे देते थे और उनसे माल भी छीनते थे और उनको बदकार कह के निकाल देते थे। अब ये इवन यूरोप में बिल्कुल ऐसा ही चल रहा है, बिल्कुल ऐसा। बाइबल के मुताबिक मैं बता रहा हूँ, बाइबल के मुताबिक लीगल तलाक एक ही चीज़ पे दी जा सकती है, और वो कौन से मुल्क में होती है? एक ही मुल्क है जो लीगल तलाक चर्च के हिसाब से देता है, वो है सान मारिनो। इटली के साथ एक छोटा सा इतना सा मुल्क है जिनकी इकॉनमी चलती ही इस अदालत के केस पे है, तलाक के ऊपर। वो लीगल कोर्ट से ना बाइबल के हिसाब से तलाक देते हैं। उसमें मर्द ये कंडीशन देता है, एक स्टेटमेंट देता है कि जी मेरी औरत बदकार औरत है। अगर ये कह दिया जाए ना तो फिर लीगल, अगर वो प्रूफ कर दे उसको, तो लीगल फिर डाइवोर्स हो जाती है, उसमें औरत का हिस्सा कोई नहीं, वरना जायदाद में औरत बहुत मालदार वहाँ पे हिस्सेदार हो जाती है, ठीक ठाक। तो अक्सर यूरोप के और अमेरिका से लोग दौड़ के सान मरीनो चले जाते हैं, वहाँ केस दाखिल करते हैं कि जी वहाँ ये लीगल तलाक हमें मिल सकती है, माल बच सकता है हमारा, पैसा। तो ये बड़े चक्करबाजियाँ हैं। तो बदकारी के इल्ज़ाम लगाए जाते हैं माल बटोरने के लिए कि ये औरत ठीक नहीं है, इसका तो फलाने के साथ चक्कर है, तो ये माल वो छीन लेते हैं। अब जाहिर है औरत कितना लड़ेगी? वो अगर मर्द शोर डाल दे इस बात पर कि तो औरत ठीक नहीं थी, मैंने इसे बड़े धक्के देके निकाला, रंगे हाथों पकड़ा, तो एक बहुत बड़ा मसला बन गया ना। कितनी सफाई देगी वो? आखिर फिर छोड़ देगी कि जी माल को दफ़ा करो, क्रोध होकर फारिग हो जाएगी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये बड़े गुनाह का काम है अगर तुम ज़माना जाहिलियत वाली हरकत करोगे, माल के चक्कर में तुमने उस पर ऐप भी लगा दिया, बहुतान लगा के, ये बड़ा जाहिलियत का काम है। और ये हम देख रहे हैं, फिर अल्लाह ताला ने लिखा इसीलिए कि हम ये देख रहे हैं, इसका फैसला हम अपने वक्त पे कर देंगे, पकड़े हो जाओगे, ये हरकत करना नहीं। वकैफ़ ताख़ुज़ूनहु वक़द अफ़दा बअदुकुम इला बअद व अख़ज़ना मिनकुम मीसाक़न ग़लीज़ा, क्यों कर तुम उनसे अपने माल वापस लेते हो? तुम तन्हाइयों में वक्त गुजार चुके हो, बहैसियत मियाँ बीवी रह चुके हो, शौहर भी रह चुके, तो तुम किस तरह, तुम्हें ये गवारा है कि तुम उनसे वो माल भी वापस लो? ये तो ज़माने जाहिलियत की बात हो जाएगी, बड़ी मीसाक़न ग़लीज़ा। और वो तो तुमसे पुख्ता वादा ले चुकी थी इस बात का कि जनाब अली हम जना जनों के साथी हैं और वो हमेशा साथ रहेंगे। तो ये तुम्हें वो वक्त, अच्छे वक्त याद नहीं है मियाँ बीवी की गुजारे हुए? तुम बिल्कुल ही बदमाशी भी उतर आते हो। तो हमने तुम्हें मना कर दिया कि ये बड़े पुराने ज़माने की बात है, और बिल्कुल मना कर रहे हैं तुम्हें, ज़्यादती नहीं कर सकते, बहुतान नहीं लगा सकते, माल चक्कर के, माल बटोरने के, मना कर दिया तुम्हें। और इससे ज़्यादा क्या कहे अल्लाह ताला कहने में? अपनी किताब में अगर इससे ज़्यादा लिखे क्या लफ्ज़ होंगे? फिर वो क्या लिखना चाहिए? तो सीधा तो लिख दिया कि बंदा खुदा हो तो तुम पे पाबंदियाँ हैं, वरना तुम बंदा खुदा हो ही नहीं, फिर ढूंढ लो कोई और खुदा जाके अपने लिए, कोई और बना लो। हमारे साथ रहना है, हमारे सिस्टम में, तो हमारे तो माशरत यही है, तुम्हें बिल्कुल एक नंबर रहना होगा। चक्करबाजी तुम्हारी ख़त्म है, या तो दाखिल हो जाओ इस्लाम में या चक्करबाजी कर लो, दोनों में से एक रास्ता है आपके पास। वला तनकिहू मा नकहा आबाउकुम मिनन निसाई इल्ला मा क़द सलफ, अपने बापों की बीवियों से निकाह नहीं कर सकते इल्ला मा क़द सलफ, लेकिन जो पुराने दौर में जाहिलियत में होता रहा है तो वो होता रहा है। अब ये बाइबल में लिखा हुआ है, इसी तरह बाइबल में ऐसा होता रहा है बिल्कुल, यानी उसको मैं डिस्कस नहीं करता, लेकिन लिखा हुआ है। कैसा हुआ कि जी बाप की जो लौंडियाँ थी या कनीज़ें थी, उनके साथ बेटे ने भी हम बिस्तरी कर ली, हाँ उनकी औलाद भी पैदा हो गई और वो बड़े मशहूर निकले बाद में। वो बड़ी तफसील है, लेकिन हमने बाइबल थोड़ी पढ़नी है, हम तो कुरान शरीफ का सबक ले रहे हैं। वो पढ़ने वाला ढूंढने वाला ढूंढ लेगा उसको कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, वो समझ जाते हैं, जिन्होंने बाइबल पढ़ी उसे पता है क्या लिखा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तो बहुत ही इन्नहु काना फाहिशतन व मक़ता, ये तो बड़ी फहाशी का काम है, बहुत बुरा ट्रेडिशन है कि ऐसी औरतों से निकाह कर बैठो जिनसे तुम्हारे बाप पहले शादी कर चुके, तो तुम्हारी मतलब एक तरह से माँ लगती है। लेकिन हम ये नहीं कहते कि तुम्हारी माँ लगती है, लेकिन वो औरत तो लगती है, तुम्हारे शौहर की बीवी तो थी। तो ये तो बड़ी फहाशी का काम है जो तुम करते हो। वसा सबीला, बहुत बुरा रास्ता है, बिल्कुल छोड़ देने का रास्ता है, ऐसा मत करना। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अखी व बनातुल उख्ती व उम्महातुकुम अल्लाती अर्दअनकुम व अखवातुकुम मिनर रज़ाअती व उम्महातुन निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन फला जुनाह अलैकुम वला हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम व अन तजमाउ बैनल उख्तैनी इल्ला मा क़द सलफ इन्नल्लाह काना गफूरुर रहीमा। अब वो हराम रिश्ते अल्लाह ताला ने गिनवा दिए कि जिन रिश्तों से निकाह करना हराम करार दे दिया हमने सरीहन, वो हैं कौन से? तुम्हारी माएँ, तुम्हारी बेटियाँ, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियाँ, खालाएँ, भतीजियाँ, भांजियाँ, तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया हो, रज़ाई माएँ,
تمہاری وہ بہنیں جو رضاعت سے تمہاری بہنیں ہیں، یعنی آپ نے جس رضاعت کے پیریڈ میں، لیکٹیشن کے پیریڈ میں والدہ سے دودھ پیا ہے یا کسی دودھ پلانے والی سے، کسی بچی نے بھی اسی وقت میں دودھ پیا ہے، وہ رضائی بہنیں ہو گئیں، تو وہ تمہارے لیے بالکل حرام قرار دے دی گئی. اور تمہاری مائیں اور تمہاری بیویوں کی، یعنی تمہاری ساسیں اور تمہاری بیویوں کی بیٹیاں جو تمہاری گودوں میں پرورش پاتی ہیں، اور ان بیویوں کے ساتھ تم باقاعدہ شادی شدہ زندگی گزار چکے ہو، تو ان کی بیٹیوں کے ساتھ تم شادی نہیں کر سکتے. ہاں اگر ایسی عورت ہے جس سے نکاح ہوا لیکن رخصتی نہیں ہوئی، اس کی کوئی بیٹی تھی، آپ نے اس کو چھوڑ دیا، طلاق ہو گئی یا وہ مر گئی عورت، اس کی بیٹی باقی ہے، اگر آپ اس سے بعد میں نکاح کرتے تو کر لینا. اگر رخصتی نہیں ہوئی، اگر آپ نے بحیثیت میاں بیوی وقت نہیں گزارا، تو پھر اس کی بیٹی اگر باقی رہ گئی ہے اور حالات ایسے آ گئے ہیں تو پھر کوئی حرج نہیں، وہ حرام نہیں ہے تمہارے اوپر. لیکن بحیثیت میاں بیوی اگر تم رہ چکے ہو تو وہ بیٹی ہے، پھر تو وہ تمہارے لیے حرام قرار دیتی صریحا نہ. ہاں فَلَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ. تمہارے بیٹوں کی وہ بیویاں، وہ بیٹے جو تمہاری پشتوں سے پیدا ہوئے ہیں، تمہاری صحیح سگی بہو ہیں. اس کا ذکر قرآن شریف میں دوسری طرح سے بھی ہے کہ تمہارے وہ بیٹے جو تمہاری پشت سے پیدا نہیں ہوئے، ان کی بیویوں سے تم نکاح کر سکتے ہو. اگر وہ چھوڑتے ہیں، ان کو طلاق ہو جاتی ہے یا بیوہ ہو جاتی ہے، وہ تو تمہارا سگا بیٹا نہیں تھا، تو سگا بیٹا تو ہے نہیں، تو پھر بات ختم ہو گئی، اس سے کیا جا سکتا ہے شادی. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی زندگی میں یہ معاملہ ملتا ہے حضرت زید والا، کہ وہ ان کی بیگم کے ساتھ ان کا جھگڑا چلتا رہا اور ان کی طلاق ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس خاتون سے آپ شادی کریں. اب یہ بہت بڑا مشکل کام تھا کہ جی لوگ کہتے ہیں جی میرا پتر ہے، میری نوح ہے. تو نے کہا جی لوگوں کی افواہوں کی بات نہیں، منہ سے نکلی ہوئی باتیں نہیں ہم مانتے. ہم تو وہ کہتے ہیں جو اصول بنائیں گے ہم قیامت تک کے لیے. تمہارا بیٹا تو وہی ہوگا جو تمہارے صلب سے پیدا ہے. میں مزے کی بات آپ کو سناتا ہوں. ایک جگہ تو قرآن شریف میں ایسے لکھا کہ جی تمہارے منہ بولے بیٹے تمہارے منہ بولے بیٹے نہیں ہیں، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو. ساتھ ہی لکھا ہوا ہے کہ یاد رکھو، سننے کی بات ہے، یاد رکھو نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ بات سمجھ، یہ بھی تو منہ سے کہی بات ہے، یہ اصلی رشتہ تو نہیں ہے، یہ اصلی رشتہ ہے. قرآن شریف میں لکھا ہے کہ جی تمہارے منہ سے کہے ہوئے منہ بولے بیٹے بیٹیاں نہیں ہوتے، تمہاری فیملی وہی ہے جو صلب سے پیدا ہے، بلڈ ریلیشن ہے، تو تمہاری اولاد. ساتھ ہی قرآن شریف میں لکھا ہے کہ نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ایک رشتہ بنایا جا رہا ہے کہ جی ہم کہہ رہے ہیں تمہاری مائیں ہیں. ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ جی تمہارے منہ کی کسی بات کا ہم کوئی نہیں مانتے. نکاح تو وہ جو رشتہ تو ہے وہ تو بلڈ ریلیشن ہوگا، سگی اولاد ہوگی یا سگی ماں یا سگا باپ. یہ منہ بولی مائیں ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ مائیں مان لو ان کو. دیز آر یور مدرس، منہ بولی مائیں مسلمانوں میں ہیں. تو فارمولہ کیا ہے؟ فارمولہ کیا ہے؟ منہ بولی مائیں بنائی جا سکتی ہیں؟ بالکل نہیں. منہ بولی مائیں بھی نہیں بنائی جا سکتی. منہ بولی مائیں نہیں بنائی. قرآن شریف میں اگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں، تو وہ ایک معاملہ ہی ایکسیپشنل معاملہ ہے، وہ ایک آفاقی معاملہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے بھائی جان، ایک کسی عام آدمی کی بات نہیں ہو رہی، کسی عام ریلیشن کی بات نہیں ہو رہی. اس کے پیچھے بہت لاجک ہے، اس کے پیچھے بڑا اصول کار فرما ہے کہ ان خواتین سے تم شادی کی امید بھی مت رکھنا. اب یہ نہ ہو کہ نبی کے وصال کے بعد تم کہو کہ جی میں ان سے نکاح کر لوں گا، اور ان سے آگے پیدا ہونی شروع ہو جائے اولاد پیدا ہو، اور آپ کہیں کہ جی یہ ہو سکتا ہے رسول اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے، پتہ نہیں اس باپ کا یہ پہلے سے تھا، ہو سکتا ہے کہ جی یہ خاتون پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چونکہ بیگم رہی ہیں، تو ہونے والی اولاد امکان ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بیٹا یا بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور وہ انہیریٹنس چلا ڈالو وہاں پہ کہ جی یہ اصل وارث پیدا ہو گیا باپ کا. تو ہم منع کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. ابا احد من رجالکم کہہ رہے ہیں کہ تمہیں سے کسی مرد کے باپ نہیں. اور اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 بیٹوں سے نوازا. یہ کہتے ہیں نا کہ جی 3 بیٹے تھے ان کے، لیکن ان کی ڈیتھ ہو گئی. نہیں، پھر بھی یہی کہہ رہے ہیں ابا احد من رجالکم تم میں سے مرد کے کسی کے باپ نہیں. یہ لکھ سکتے تھے نا کہ ہاں ان کے بیٹے ہوئے تو تم جانتے ہو، تو فوت ہو گئے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وراثت کو وہاں پہ بالکل ایک چیک دیا جا رہا ہے کہ ان کی وراثت اس طرح نہیں چلے گی، اولاد میں بیٹے ہیں ہی نہیں، چانس ہی نہیں ہے اس بات. اس وجہ سے کہ وہ آپ اگلی 2-3 آیتوں بعد جو 5ویں سپارے میں آپ پڑھیں گے کہ جناب ہم نے جو ایک فیملی رکھی ہے جس کے اندر نبوت، رسالت، پیغمبر آتے ہیں، یہ فیملی کا ذکر ہے. وہ پوری تفصیل پڑھیں گے ہم، جب ٹاپک آئے گا تو پڑھیں.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو وہ فیملی پوری ہو گئی، اب ان کا بیٹا کوئی نہیں، ٹھیک ہے جی، ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، پوری تفصیل دے دی کہ نہ ان کا کوئی بیٹا ہے کہ تم کہو ان کے بعد کوئی رسول آنا ہے، ولکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہے، و خاتم النبیین، اور نبیوں کی مہر ہے، نبیوں کے اوپر بالکل اسٹیمپ کہ جی لاسٹ اینڈ فائنل، دیر آر نو نبیز ہے اینی مور، آگے نہیں آنے والے کوئی اور نبی، ضرورت ہی نہیں ہے، وجہ نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، جب قرآن شریف میں آ جائے کہ ہم نے آج دین ہی پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے تمہاری نعمت ہی پوری کر دی، ورضیت لکم اسلام دینا، تو اب جب بات پوری کر دی ہے فبأی حدیث بعدہ یؤمنون، اب نئی بات کون سی ڈھونڈ رہے ہو؟ اب یہ نازل کر دی نا، اب اس میں عمل کرو، نئی بات کے انتظار میں کوئی کچھ اور نیا آنے والا ہے، اور نیا کیا آنے والا ہے بتاؤ؟ چلو تم کہو فاتو بصورت من مثلی، نکالو کوئی صورت لے آؤ، بناؤ کوئی نئی صورت، کوئی آیت لے آؤ، وَدُعُوا شُهَدَاءَکُم مِّن دُونِ اللَّہ، اللہ کو چھوڑو، دوسروں کو گواہ بنا کے اپنے حمایتی بنا کے لے آؤ، پھر قرآن شریف سے بہتر کچھ اور لے آؤ، اگر لے آتے ہو تو چلو ہم کہتے ہیں فالو کیا جائے گا۔ اب یہ کھلا چیلنج ہم تمہیں دے رہے ہیں کہ تم یہ نہیں کر سکو گے، تم ایسا نہیں کر سکو، قرآن شریف کی اگلے آیت ہے تم کر نہیں سکو گے، ایسا کر کے دیکھ لو، تم کر نہیں سکتے، یعنی آخری کیل لگا دی جاتی ہے نا جیسے تابوت میں آخری کیل، کہ بھائی جان ہم آخری بات کر رہے ہیں کہ تم ہماری اس کتاب سے بہتر کتاب لا نہیں سکو گے، قیامت آ جائے گی اس سے اچھی کتاب نہیں آئے گی، یہ جو اصول بیان کر دیا اس سے بڑا اصول تم کوئی نہیں بنا سکتے، جو ویلیوز ہم لکھ کے دے رہے ہیں کر کے دکھا دو چیلنج کی یہ غلط تھی۔ ایک بات آج 1400 سال ہو گئے، قرآن شریف کے اصولوں میں سے ایک اصول بھی غلط ثابت نہیں ہو سکا، آج بھی اوپن چیلنج ہے، پوری دنیا یہودی عیسائی بڑے پڑھے لکھے چاند پہ جانے والے بیٹھے ہیں، کر لیں کہ جی قرآن شریف میں جو بات لکھی ہے یہ غلط ہے، اصولاً سوسائٹی میں یہ بات نہیں چل سکتی، چانس ہی نہیں اس بات کا، کر لیں ڈیبیٹ ہو جائے، سوال ہی تو قرآن شریف میں بالکل ہم کانفیڈنٹلی ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ جی فاتو کی صورت میں مثلی، لے آؤ بنا کے کوئی ایسی صورت ہے، کوئی آیت ہی بنا لو، کوئی 10 آیتیں بنا لو، کئی جگہ لکھا ہے قرآن شریف۔ تو یہ اعلان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخری بعثت ہو چکی ہے، حتمی فیصلہ فرما چکے ہیں، تمام معاملات، آپ کھاتے کیسے تھے، پیتے کیسے تھے، کھڑے کیسے ہوتے تھے، بیٹھتے کیسے تھے، سوتے کیسے تھے، جاگتے کیسے تھے، عبادت، ریاضت، شادی بیاہ، طلاق، سارے معاملات، چوری کے اوپر کیسے سزا ہوگی، جی حکومتی نظام، جانوروں کے ساتھ کیا حقوق ہوں گے، بات ہی کوئی نہیں چھوڑی، پانی پینے کے تو آداب بتا دیے، باتھ روم جانے کے آداب بتا دیے، باتھ روم سے باہر کیسے آؤ گے، جوتا پہنو گے کیسے، جوتا اتارو گے کیسے، چھوڑا ہی کیا ہے جو آپ نیا ڈھونڈ رہے ہیں کہ نہیں جی سوئی میں دھاگا ڈالنا نہیں بتایا، اور لبڑا پے گا، اس واسطے کوئی نوا نبی چاہیے سامنے، کمال ہے یار، حد ہو گئی، بے وقوف۔ وہ مثال کے طور پہ نا ابھی خبیث نے ویسی ایک پوسٹ لگائی ہوئی تھی نیٹ پہ، میں نے اس سے بھی سوال، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جناب یہ جو حرم شریف میں تم لوگ جاتے ہو اور یہ آدھا لباس آدھے ننگے پھر رہے ہوتے وہاں پہ اور عورتیں بھی ساتھ ہوتی ہیں، یہ ساری جو بےہودگی تم نے مچائی ہوئی ہے، کبھی غور کیا یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں عورتیں مرد ساتھ، اور مردوں نے کپڑے بھی انسلے پہنے ہوتے ہیں، دھوتیاں اتر رہی ہوتی ہیں اور چادریں لپٹی ہوتی ہیں ہندوؤں کی طرح۔ میں نے اس کو جواب بڑا کڑوا لکھ کے دیا، میں نے کہا جب تمہارے ماں باپ پورے ننگے ہو کے کارروائی کر رہے تھے نا اور تم پیدا ہو رہے تھے تو ماں باپ سے جا کے پوچھ یہ بے غیرتی تو نے کیوں کی، وہ تو نے نہیں پوچھا ہے، بچہ پیدا کرنے کے لیے تو ہندو یا سکھ کچھ بھی ہو سارے ہی کپڑے اتار دیتے ہو، سب بھی پورے ہی ننگے ہوتے ہو، اس وقت تو کہتے ہو یہ ہمارا جبلی بشری حق ہے، تمہیں وہ آدھے ننگے نظر آ رہے ہوں۔ تو اس طرح کے سوال بھرے پڑے ہیں معاشرے میں بھائی، بھرے پڑے، سیدھے سادھی بات ہے، سیدھی سادھی، لیکن سوال کرنے والا سوال کرو، اور یہ ایک مسلمان ہے سو کالڈ جو بھی ہے، یہ کوئی ہندو کافر نہیں کر رہے ہوتے، یہ جو اینیمی ود ان ہوتا ہے نا جو میں پہلے عرض کرا تھا، یہ وہ ہوتا ہے دشمن کے بیچ میں بیٹھا ہوا آپ کے اندر، جو خرافاتی دماغ دیکھا چڑھ جائے، میں بڑا قرآن فہم ہوں جی، مجھ پہ قرآن نازل ہوتا ہے جی، میں قرآن جانتا ہوں، اور یہ بڑا دعویٰ ہے بھائی، یہ پہلے کر چکے کرنے والے، یہ کر چکے ہیں کرنے والے، ان کا نتیجہ قرآن میں لکھا ہے کہ جی یہ کہتے ہیں ہم پہ قرآن نازل کرو، فرشتہ ہمارے سامنے لے آؤ، ہے جی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پہلے موسیٰ کو کہہ چکے ہیں اللہ ہی دکھا لاؤ ڈائریکٹ، ہم دیکھیں گے وہ کہاں سے وہی نازل کرتا ہے، تو یہ فرمائشیں کرتے رہتے ہیں، یہ کرنے دیں، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ کس کو ہم نے اپنا حکم نازل کرنا ہے، نافرمان ہے، تو بہرحال حلال حرام رشتوں کا بالکل ساتھ بنا دیا گیا کہ جناب علی ایسی نہیں۔ تو بیٹوں کا ذکر تھا جو تمہاری پشتوں سے ہیں، ان کی بیویاں تو تم پہ صریحاً حرام، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں سے یکمشت نکاح رکھو، ان کو ایک ہی دفعہ میں اپنے نکاح میں ہمہ وقت رکھو، ہاں مگر جو گزر چکا پچھلے زمانے میں وہ معاف ہے،
یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے. اب بات یہ ہے بار بار جو گزر چکا معاف، جو گزر چکا معاف، جو گزر چکا معاف، نئے قوانین آ رہے ہیں. نئی بات، قوانین قرآن شریف میں چینج ہوئے ہیں. یہ جو لوگوں کو خرافات ہے نا کہ جی توراۃ زبور انجیل ایک ہی کتاب ہے، قرآن شریف بھی، اور یہ ایک ہی کتاب نہیں ہے، ایک ہی دین ہے. ایک دین ضرور ہے، دین حنیف، دین اسلام، فرما برداروں کو دین، مسلم شروع دن سے مسلم فرما بردار تو ٹھیک ہو گیا. کتابوں میں قوانین بدلتے گئے، جیسے جیسے دور آیا ویسے ویسے قانون بدلتے گئے، جیسے جیسے معاملات ہیں ویسے ویسے بدلتے گئے. حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں ایک دو میاں بیوی ہیں، حضرت آدم اور حضرت حوا، اور ان کی اولادیں پیدا ہو رہی ہیں، لڑکیاں اور لڑکے بھی پیدا ہو، اور ان کے بھی نکاح ہو رہے ہیں. ہو رہے نہیں ہو رہے، ہو رہے نہیں ہو رہے. صبح شام پیدائشیں ہو رہی ہیں، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. اور بہن بھائی ہیں وہ کہ نہیں ہے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہو رہے ہیں. تو کہو یہ وہ تو بڑی بےغیرتی ہو رہی تھی، یہ تو نکاح ہی نہیں ہو سکتا بہن بھائی کا، ہے وہ تو نکاح حرام تھا. تو پھر سارے مسلمان، سارے انسان کیا ہے، حرامی ہے کہ نہیں ہے؟ او بھائی جان، دنیا بدلتی ہے، وقت بدلتا ہے، سرکمسٹینسز ہوتے ہیں، عقل استعمال کی جاتی ہے. ویئر دیر آر نو ادر آپشنس، آپ کیا کریں گے؟ اس وقت کے قانون کچھ اور تھے، پھر ترویج آتی گئی، انسان ڈیولپ ہوتے گئے. انہوں نے کہا کہ جی یہ پیچھے جو گزر چکا وہ معاملہ الگ تھا، اب معاملہ اس طرح کر دیا ہے، کیونکہ اس میں جینیٹکس کا مسئلہ آ جائے گا. اس میں جینیٹکس کا مسئلہ کہ جناب علی ریئل پیرنٹس کے جو اولادیں اگر شادیاں کریں گی تو ان کے جینیٹک ایشوز پیدا ہوتے ہیں. تو ہم تھوڑا سا اس کو سیپریٹ کر رہے ہیں. ہم نے حلال بتا دیا، حرام بتا دیا. کزن میریجز کا بھی ذکر آپ کو مل جاتا ہے کہ جی یہ بائبل میں تو کزن میریجز نہیں ہے. ایون وہ ہماری بچیاں ہیں باہر، ہمارے وہ بھائی ہیں اور ان کی بچیاں ہیں، اور بہت سارے دوست انگلینڈ میں، امریکہ میں، اور میری کئی اب روز بات ہوتی، کل بھی آج بھی صبح بات ہوئی بہت ساری. اب انہوں نے کہا کہ یہ بچیوں کا ہمارا ایک ہی ریزرو ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں شادی کرنی ہے نا تو وہ ہمارا کزن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہاں یو کے میں اگر بیٹھے ہیں آپ، کینیڈا میں بیٹھے ہیں، امریکہ میں بیٹھے ہیں، تو وہاں جو یہ کلچر نہیں ہے. وہ پھر گالیاں دیتے ہیں کہ کزن سے شادی کر لیے تو بھائی ہوتا ہے تو بہن ہوتا ہے. تو لڑکیوں لڑکوں کے ریزرو یہ ہیں کہ جی ہماری شادیاں کزن میں مت کرنا کیونکہ ہم نے یہاں رہنا ہے. تو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی ہو لیکن کزن نہ ہو. تو ٹھیک کہتے ہیں، کون سا زبردستی ہے کہ کزن ہی ہو؟ نہیں ہے. کلچرل ویلیوز ہوتی ہیں. میں نے کہا کہ معروف کا ذکر قرآن میں لکھا ہے کہ معروف تمہارے علاقوں میں کیا چل رہا ہے اس کے حساب سے فیصلے کرو، جو اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو وہ فیصلہ کرو. سیدھی بات ہے. ماں تو اس کے خلاف ہے، اپنی سوسائٹی کے خلاف نہیں جا سکتے. آپ کتنے دن جائیں گے؟ کتنے دن جائیں گے؟ بہت مشکل ہے. تو ان چیزوں کو آہستہ آہستہ سیکھتا ہے آدمی اور زمانے کے ساتھ بدلتا ہے. میں نے پچھلی محفل میں بھی بات کی کہ آپ ہو سکتا ہے میری 10-20 سال پرانی اگر کوئی ویڈیو یا آڈیو یا کوئی بات سنتے ہیں اور اس کو انالائز کریں آج کی بات سے تو آپ کو بہت فرق لگے گا، بہت سارا. وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی تربیت ہوتی ہے، وقت کے ساتھ ساتھ نیا نقطہ یا نئی بات، نیا عقیدہ ہوتا رہتا ہے. آپ کو یہ ویریبل ہے. یہ اسٹیٹک وہی ہے کہ جناب علی جو حدود اللہ ہے وہ اسٹیٹک ہے، جو اللہ تعالیٰ نے صریحاً حرام قرار دے دیا وہ تو اسٹیٹک ہے، اس کے اوپر تو کوئی دوسری رائے نہیں، وہ تو نہیں بدلے گا. لیکن معاشرتی معاملے آپ کے، آپ کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی پہلے میں کبھی سگریٹ پیتا تھا اب چھوڑ دوں، یا پہلے نہیں پیتا تھا اب پیتا ہوں. عادتیں بدل رہی ہیں کہ جی پہلے ہمارے یہاں وہ ٹی وی کا وہ بڑا وہ کلچرل ایک حرام تھا اور اب ہر مولوی کے اپنے ٹی وی چینل. وہ تو ہو سکتے ہیں نا، ہو سکتے ہیں نا کہ جی پہلے ناچ گانے کے بڑے خلاف تھے اور اب کہتے ہیں میوزک جائز ہے. وہ بھائی صاحب بات یہ ہے، دیکھو معاملہ ایسے ہے کہ جو حرام ہے میوزک وہ تو حرام ہی ہے، اس کو تو میں کیا اور امریکی کیا، وہ تو سارے حرام اور ناجائز سمجھتے ہیں. جس میں ننگے ڈانس ہو رہے ہیں، شرابیں پی جا رہی ہیں، وہ اس میں لغویات، وہ نصیب و لال کے اگر کچھ ڈسکو گانے، وہ تو سارے ہی کہہ رہے ہیں نا کہ غلط ہے. لیکن اگر کوئی خوبصورت بات کی جا رہی ہے جس میں مضبوط کلام ہے تو وہ تو بہترین چیز ہے. اس کو کون حرام کہتا ہے؟ وہ تو کلچر کا حصہ آپ کی، وہ تو بالکل کہیں ممانعت نہیں ہے اس کو. آپ اذان بھی دیتے ہیں تو میوزک کے اندر دیتے ہیں، ایک سر و تال میں. تلاوت کرتے ہیں تو اچھی سے اچھی تال، اچھے سے اچھے سر میں دیتے ہیں، پڑھتے ہیں. قرأت کرتے ہیں بہت عالیشان، وہ کون سی وہ بھینگی وہ بھدی آواز میں آپ قرآن شریف پڑھتے ہیں. آپ اچھے سے اچھا پڑھتے ہیں، ایسے ایسے خوبصورت قاری ہیں کہ تلاوت کرے تو بندہ کہے بس باقی سارا چھوڑو تلاوت ہی سنتے رہو. کمال ہے. اب اس میں سے میوزک نکال دیں، وہ رنگ نکال دیں اس میں سے جو وہ ایک ردم میں پڑھ رہا ہے اور بغیر سر تال کے پڑھنا شروع کر دیں، وہ آپ کے کانوں کو گرا گزرنا شروع ہو جائے گا. بیڑا گرا کرو.
تو چینجز آتے ہیں، ترویج ہوتی ہے، وقت بدلتا ہے. یہ نہیں کہہ رہا 10 سال پہلے تو آپ نے کہا تھا جی میں تو وہ مانتا ہوں. وہ بھائی جان جو میں آج کہہ رہا ہوں آپ وہ کیوں نہیں مانتے؟ آج تو کہہ رہا ہوں وہ کیوں نہیں مانتے؟ اگر آج جو کہہ رہا ہوں وہ غلط ہے تو آپ کہیں جی پرانی والی آواروں گا. ابھی میں کسی کی ویڈیو سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی علامہ اقبال نے فلانے کو بڑا پیر پیغمبر مانا، وہ فلانے یہودی تھے، فلانے عیسائی، وہ بڑی تعریف کرتا ہے ان کی، تو یہ تو ایک مرتد آدمی تھا. میں کہا بھائی کمال، سیکھنے کا دور ہوتا ہے. قائد علامہ اقبال نے ایک عمر گزاری دنیا میں باہر. قرآن شریف میں اور احادیث میں تدبر تفکر کیا کیسے جاتا ہے کہ آپ دوسرے کلچرز کو بھی اسٹڈی کرتے ہیں بڑے کھلے دل کے ساتھ، پھر آپ اینالائز کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا بھلائی ہے، پھر آپ کو اپنی بھلائیاں بہتر سمجھ میں آنے لگتی ہیں کہ جی آپ کو پہلے سے جو احکامات دے دیے گئے ہیں وہ کتنے پاکیزہ ہیں. کسی کلچر میں کوئی ویلیو چل رہی ہے، کوئی قانون چل رہا ہے، کوئی شادیوں کا سلسلہ چل رہا ہے یا کوئی طلاقوں کا سلسلہ چل رہا ہے ان کے کلچر میں، آپ پھر کہتے ہیں کہ ہمارا کلچر اسلام سے ریلیٹڈ ہے، قرآن شریف میں کیا لکھا ہے، آپ دونوں کو اینالائز کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بہتر تو یہ طریقہ ہے جو ہمارے پاس ہے. تو ایٹ دی اینڈ کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کہ آخری عمر میں آپ کہنے والا کیا کہتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ جی اصل دین جو ہے وہ اسلام ہے اور کتاب ہے اللہ کی اور یہی ہے اور شریعت محمدی کے علاوہ کوئی چیز نہیں، تو بات پیچھے کی ساری مانو گے یا یہ والی مانو گے؟ وہ تو اب کی مانو گے نا جو کنکلوڈ کر لیا آخر میں، جس نے فیصلہ آخری جو آ گیا. پہلے تو بحث ہو رہی ہے ساری. تو بھائی جان میرا بھی معاملہ ایسا ہی ہے، آپ کا بھی ایسا ہی ہے. میں پیچھے ہو سکتا ہے 20 سال پہلے پتہ نہیں کچھ کہتا رہوں گا، کیا کہتا رہا، آپ پکڑ کے اسے بیٹھے تھے. وہ بھائی جان دنیا بدل گئی، ہاں روز گپ مار رہے ہیں تو معاملہ بدل رہا ہے، معاشرہ بدل رہا ہے، نئی نئی چیزیں آ رہی ہیں. ہم پہلے تو قرآن شریف کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اب کوشش کر رہے ہیں پڑھنے کی، تو وہ گھٹیا معاملات جو پہلے سر پہ اٹھا رکھے تھے وہ سارے اتار کے پھینک دیے. ابھی سیکھ رہے ہیں آہستہ آہستہ، پتہ نہیں اور کیا بدل جائے گا. جیسے جیسے کتاب پڑھیں گے ہو سکتا ہے کچھ اور آ جائے. ابھی تو شروع کیا ہے پڑھنا بھائی آہستہ آہستہ، وہ تو کچا پکا ٹوٹا پھوٹا تو ابھی تو شروع ہے. ابھی پتہ نہیں کتنے عقیدے بدل جائیں گے. آپ کہیں نہیں جی قرآن شریف تو پڑھوں گا، عقیدہ وہی رکھوں گا، باپ دادا کا دین نہیں چھوڑوں گا. میں کہوں گا عیسیٰ علیہ السلام اور جبرائیل امین اور حضرت مریم یہ تینوں فیملی ممبرز ہیں، اور اللہ میاں چوتھے ایک بڑے اللہ میاں وہ ہیں، حضرت مریم بیگم ہے، حضرت عیسیٰ جناب علی ان کے بیٹے ہیں چھوٹے خدا، اور روح الامین بھی ہیں جی، وہ پتہ نہیں کون سے والے خدا ہے. ان دا نیم آف فادر اینڈ دا سن اینڈ دی ہولی گوسٹ ہیں جی. یہ تین ہیں اور تینوں ایک ہیں. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے، یہ تین اور تینوں ایک ہیں. یہ بائبل میں سے اولڈ ابھی نیو اسٹینڈرڈ ورژن میں تو نکال دیا، انہوں نے کہا یہ بکواس لکھی ہوئی، ختم کر دیا انہوں نے. لیکن پڑھنے والے پرانے پڑھنے والے اب بھی یہ پڑھتے ہیں کہ جی یہ باپ بیٹا اور جو ہولی گوسٹ ہے یہ تین ہے، اور تین کا مطلب ایک ہوتا ہے. تو لکھتے رہو، ہمارا کیا جاتا ہے، تم ہی پڑھ لو بھائی اس کو کہ تمہارے میتھ ایسی ہوتی ہوگی، تمہارے میتھمیٹکس میں ہوگا، لیکن اپنے بچوں کو کیا بتاؤ گے تین ہوتے ہیں کہ ایک ہوتا ہے. بچے سے ڈسکس کر کے دیکھنا، وہ تمہیں صحیح جواب دے دے گا اپنا ہی ہے جی. پلے گروپ سے تھوڑا سا نکلے گا نا، وہ کہے گا ابا جی امی جی جھوٹ بول رہے، بکواس ہے، یہ نہیں چلے گا، اب یہ چورن بک چکا ہے. یہ تین ہوتے ہیں یا ایک ہوتا ہے، دونوں میں سے ایک بات کرو، تین ہے کہ ایک ہے. تو بہرحال عقیدے بدلتے رہتے ہیں، ویریشنز آتی رہتی ہیں، انسان پیوریفائی ہوتا رہتا ہے. قرآن شریف بھی بالکل اسی کا تذکرہ فرما رہا ہے کہ یہ پرانے عقیدے تمہارے جو پرانے رہ گئے وہ اسلاف کی باتیں، اس میں سے میں کوئی زبردستی زور تھوڑی لگا رہے ہیں، تمہیں واقعات سنا رہے ہیں. ابراہیم کی ساری بات سنا دی، نوح کی ساری بات سنا دی، پیچھے موسیٰ کا سارا معاملہ سنا دیا. اب سن لو قوم کیا کرتی رہی، نبیوں نے آگے کیا کہا، رسولوں نے پیغمبروں نے کیا کہا، دیکھو ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا، نہ ماننے والوں کے ساتھ کیا ہوا. اب فیصلہ کر لو، اب نتیجہ نکال لو. ہم اس کتاب میں نازل کر رہے ہیں، اب نیا فیصلہ آ رہا ہے، اب کر لو. پیچھے تم دو بہنیں بھی رکھتے رہے ہو، باپ کی بیویوں سے بھی شادیاں کرتے رہے، پیچھے تو تم بہت کچھ کرتے رہے ہو، پھوپھیوں سے بھی شادی ہوگی، خالہ سے بھی شادی ہوگی، جہاں عورت دیکھی وہ رشتہ دیکھا ہی نہیں کہ بس یہ عورت ہے، بس ختم ہو گئی بات. وہ تو ختم ہو گئی نا. اب چینج آ رہا ہے. جیسے جیسے تمہیں ترویج ہوتی ہے، جیسے جیسے تبدیلی آتی ہے، تم اس کو چھوڑتے جاؤ، معاملہ چلاتے جاؤ. پرانی قومیں کرتی نہیں ہیں ایسے. اب بائبل میں ایک کمال ہے، بائبل پڑھنے والے اس بات کے جواب دیں تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے اپنا حساب کر لینا. اب یہ ہوا یہ کہ صالح علیہ السلام کا واقعہ تو جانتے ہیں، اپنا لوط علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کو جانتے ہیں. لوط علیہ السلام کی قوم پہ آیا عذاب، اور ان کی بیگم رہ گئی پیچھے، اور رہ گئی دو بیٹیاں ساتھ، ان کی دو بیٹیاں ان کے ساتھ بائبل کے حساب سے. اب پیچھے تو پوری قوم گئی ختم. یہ مرد اکیلے رہ گئے اور لڑکیاں رہ گئیں دو.
باپ اور 2 بیٹیاں. انہوں نے لڑکیوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ جی اب تو ہماری نسل ہی ختم ہو گئی، لوط علیہ السلام کی فیملی کہاں سے چلے گی، اب کیا کیا جائے. تو انہوں نے کہا ہم اپنے باپ کو شراب پلاتے ہیں اور آج تو ہم بستری کر، کل میں کرتی ہوں، تو ہمارے عمل ٹھہرے تو ہماری نسل آگے چلتی رہے. اس طرح لوط علیہ السلام کی نسل آگے چلتی رہی، اس میں باپ اور بیٹی انوالو تھے. یعنی یہ بائبل میں لکھا ہے، بھائی لکھ دیا ہوگا تم نے، تم ہی پڑھو اور تم ہی مانو اس کو. وہ کہتے ہیں یہ فلسطینی انہی کی اولاد ہے. بات دیکھیں کہاں سے نکالتے کرتے کیسے، لیکن معاملات لکھے ہیں بھائی، ان کی ایتھینٹک کتابیں آج بھی اسے پڑھتے ہیں، آج بھی پڑھتے ہیں اس کو. تو بہرحال کہہ رہا ہوگا کہنے والا، ہو سکتا ہے. اور میں نے آپ کو داؤد علیہ السلام کا تو معاملہ سنایا ہی تھا، داؤد علیہ السلام کا، کہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام، ان کی جو ماں تھی برسبت، وہ کون تھی؟ وہ کسی کی بیوی تھی، ان کے ایک ملازم، ایک فوجی اہلکار کی بیوی تھی. اور ان کا دل آ گیا اس پہ، کہیں وہ نہاتے ہوئے انہوں نے کوئی چھت پہ چڑھے ہوئے تھے، نیچے دیکھ لی وہ عورت. اب انہوں نے کہا کہ یہ عورت لاؤ. اب خوب عورتیں سجی بنی ہوئی بیٹھی ہیں، داؤد علیہ السلام کہہ رہے نہیں یہ والی چاہیے. کہا جی کسی کی بیوی ہے؟ کہا یار جو بھی ہے. وہ دروازہ بجایا گیا رات کو، اور ہرکارے جب بادشاہ کے کھڑے دیکھے تو ساس جو تھی وہ سمجھ گئی کہ رولا ہو گیا، گڑبڑ ہو گئی. بادشاہ نے بلوایا ہے اس عورت کو، اور یہ اوپر نہا رہی تھی اور یہ دیکھ چکا ہے. ساری سمجھ گئی. خیر لٹتی پٹتی کرتی کیا، بادشاہ کا حکم تھا، وہ کہا جاؤ جی. اب پہنچ گئی بادشاہ کے فرمان کے. اب وہ جناب علی اس عورت نے بھی بڑا کہا کہ جی میرا شوہر ہے، یہ کہا جی جو مرضی ہے، بادشاہ تو میں ہوں اور میں وقت کا نبی بھی ہوں. اب جناب رولا یہ پڑ گیا کہ جی اس بندے کو بلاؤ، یہ کنسیو کر گئی ہے، اس کے یہاں بال بچے کی امید نہ ہو جائے، ہے. اب وہ ہرکارے کو بھیجا گیا میدان جنگ، بلا لاؤ اس کے شوہر کو. شوہر بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ بھائی تو بڑا اچھا ہے، انعام اکرام دیتے ہیں، تم 2 دن چھٹی کر لو، تم تھک گئے. یہ بادشاہ کے محل سے نکل کے جب اپنے گھر جا رہا تھا نا، تو اس کی ماں نے کہا گھر نہیں جانا، یہ مسئلہ ہو گیا، اور یہ ہونے والا جو بچہ ہے وہ تمہارے نام لگانا چاہتے ہیں، اس لیے تم آج گھر نہ جاؤ، چوک پہ بیٹھ جاؤ، گھر نہیں جانا. ساری دنیا تمہیں دیکھے کہ یہ گھر نہیں گیا. یہ بیٹھ گیا چوک میں. اب وہ حضرت داؤد کو پھر ہوا کہ یہ تو گھر ہی نہیں جا رہا. وہ بڑا کوئی دھکے مکے کر کے آگے پیچھے اس کو کہیں کو گھساڑا کچھ کیا، وہ لمبی تفصیل ہے. اور پھر واپس میدان جنگ بھیج دیا، اور ساتھ ہی اس کو ایک لیٹر بھی دے دیا، یہ اپنے سپہ سالار کو دے دینا. فوجی جنگجو چلا گیا، سپہ سالار کو لیٹر دیا کہ جناب علی یہ بادشاہ سلامت نے بھیجا. وہ لیٹر کھولا گیا، پتہ چلا بادشاہ سلامت لکھا جیسے ہی خبیث کا بچہ ملے اس کی گردن اڑا دو. وہی ہوا، اس کو مار دیا سپہ سالار نے، جنگ میں شہید کروا دیا، ہے جی، فرینڈلی فائر میں مر گیا. یہاں داؤد علیہ السلام کو خبر پہنچ گئی کہ جی اب تو یہ عورت بیوہ ہو گئی. انہوں نے کہا ہونتے آ گئی، پکی گل ہو گئی. وہاں جبرائیل امین نازل ہو داؤد علیہ السلام کے پاس. اب یہ معاملہ چل رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کی کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھ لیا جو کام تم نے کیا، اب تمہیں ہم سزا یہ دیں گے کہ تمہاری بیویاں دوسرے مردوں کو پیش کریں گے، اب تمہیں یہ سزا ہوگی. یہ بائبل میں پوری بات ہے. تو انہوں نے توبہ کی کہ نہیں میں توبہ کرتا ہوں اور میں اس عورت سے نکاح کر لوں گا. انہوں نے کہا جو ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ مت کرنا. تو وہاں بہرحال حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ پوری تفصیل بائبل میں ملتی ہے آپ کو. میں نے تو بائبل لکھی نہیں ہے، میں نے تو نہیں لکھی بھائی، لیکن جو پڑھتے ہیں وہ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ کیا. تو پچھلے دوروں میں اگر آپ کہیں کہ جی یہ غلط تھا یا صحیح تھا، تو کون کیا جج کرے گا، کیسے جج کریں گے آپ کی یہ کیا ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں وہ تو کتابیں ہی جھوٹی ہیں، تو آپ مسلمان تو اس سے سیدھا ہی چھوڑ جائیں گے. ہو سکتا ہے ہم کہیں گے یہ تو جھوٹی، یہ تو لغویات ہے جی، اور بدل دیا ہے انہوں نے اللہ کی آیتوں کو، اور یہ تو اصل کتاب ہی نہیں رہی. لیکن داؤد علیہ السلام کے بعد بہت عرصے تک، بڑے ہزاروں سال بعد پھر زکریا علیہ السلام آئے. ہزاروں سال کا بیچ میں رستہ ہے. زکریا علیہ السلام، پھر یحییٰ علیہ السلام، جس کا قرآن شریف میں لکھا ہے کہ زکریا نے کہا کہ میرے پاس کتاب ہے تیری، یہ میں کسے دے کر جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہم بیٹا بھیج رہے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس نام کا دوبارہ نہیں بھیجا ہم نے پہلے، تو اس کو ہی کتاب دینا، اور وہ کتاب مضبوطی سے نافذ کرے گا. کون سی کتاب؟ یہی والی کتاب توریت، جس میں داؤد کا واقعہ لکھا ہوگا. داؤد نے کیا کیا نہیں لکھا ہوگا، چلو نہیں لکھا ہوگا، ہو سکتا ہے کچھ اور لکھا ہو، لیکن بہرحال ہمیں وہ لگتا ہے کہ جی کتاب جو تھی وہ توریت تو تھی موسیٰ علیہ السلام کا. پھر بعد میں آئی اور یحییٰ علیہ السلام نے نافذ کی بڑے سختی کے ساتھ. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس کتاب کی تصدیق کرتا ہوں جو پہلے نازل ہوئی، تورات کی تصدیق کرنے آیا ہوں. اس کا قرآن شریف میں بھی حوالہ ملتا ہے.
اور قرآن شریف میں بھی ملتا ہے کہ یہ جو قرآن نازل ہوا ہے یہ توریت، زبور اور انجیل تینوں کی تصدیق کرتا ہے، یہ کتابیں اللہ کی ہے۔ تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے، سوال ہے، سوچیں گے تو پتہ چلے گا۔ تو پیچھے ہوتا رہا ہے بھائی، بہت کچھ ہوتا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو پیچھے ہو چکا وہ ٹھیک ہے، لیکن آئندہ جو ہے اب تو میں نہیں چھوڑیں گے۔ اگر تم صدق دل سے توبہ کرتے ہو تو ہم جانتے ہیں، اب بھی نہیں کرتے تو ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ہم تمہیں منع کر چکے ہیں ایک کام سے، اب تم کرو گے تو اب ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں۔ پہلے تو تمہیں بڑھائیں گے اس برائی میں، تمہارے دلوں کا مرض بڑھائیں گے، اچھی طرح جب اس میں انوالو ہو جاؤ گے پھر ہم تمہیں پکڑیں گے، اچھی طرح لیس ہونے کے بعد جب صحیح انوالو ہو جاؤ گے پھر پکڑیں گے۔ قرآن شریف کے فیصلے بھائی اتنا آسان نہیں لیا جا سکتا کتاب کو، یہ بڑے سنجیدگی سے لینی پڑے گی۔ جس میں کچھ لکھا ہے نا، اب ہوگا کیا، کیسے؟ قرآن شریف میں سمجھ لو 100 باتیں لکھی ہیں آل ٹوگیدر، مثال کے طور پر اس میں سے 70-80 تو سچی ثابت ہو چکی ہیں، جو لکھا ہوا ہے 80-90 ثابت ہو گئی ہیں۔ اب اس میں تو رہ گئی قیامت، جو آئے گی تو آئے گی، جنت دوزخ دیکھو گے تو دیکھو گے، اب اس کے علاوہ باتیں ہی ہیں۔ لیکن اگر 100 میں سے 80 اور 90 پوری ہو جائیں تو پھر باقی 10 کے پورا ہونے میں کتنی دیر ہے؟ پھر تو بھائی یہی پوری ہوں گی، پھر تو وہ کرے گا حساب بھی، پھر تو وہ پکڑے گا بھی، پھر تو پچھلے کو انجام بھی دکھا رہا ہے کہ ہم نے جب پکڑا ہے تو کیسے پکڑا ہے، انعام دیا تو کیسے انعام دیا۔ ہم کہہ رہے ہیں دوزخ ہے، ہم کہہ رہے ہیں جنت ہے، ہم کہہ رہے ہیں حساب ہے، فرشتے ہیں، تو پھر یہ سارا سچ ہوگا۔ آپ کو وہ وقت انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ میں آنکھوں سے دیکھوں گا تو مانوں گا۔ آپ کو پیچھے ثبوت دیے جاتے ہیں کہ جی قرآن شریف میں ایک جگہ ایسے لکھا ہے، یہ ایسے لکھا ہے، ایسے لکھا ہے۔ ابھی جیسے ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی قربانی کے جانوروں کا ذکر کیسے ہے، کہ قربانی کا ذکر ہے، جانوروں کا ذکر نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جی قربانی کے جانوروں کا کئی جگہ ذکر ہے، باقاعدہ لے کے بہیمۃ الانعام اور بدنا کا ذکر ہے، فرما جانوروں کا ذکر ہے کہ تم انہیں ذبح کرو اور جب وہ گر جائیں اپنے پہلوؤں پر تو اس میں سے گوشت کھاؤ۔ تو کیا مطلب ہے؟ فصلی ربی کا ونہر ہے جی، ذبح کرو جانور کو، نہر کرو۔ وہ کہتے نہیں نہر یہ حصہ ہے، تو کہا گیا حضور پاک کو کہ ایسے کر کے نیت باندھو۔ نہر کا مطلب ہے خون باندھ، کہتے نہیں نہر یہ اوپر کا حصہ ہے، تو کہا گیا کہ اس جگہ نا نیت باندھ کے نماز پڑھا، فصلی ربی کا ونہر ہے۔ تو نقطہ دیکھو کہاں سے لاتے لینے والے۔ نہر کا لفظ ہی دوبارہ قرآن شریف میں نہیں آیا، ایک ہی جگہ ہے دوبارہ۔ تو مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ انسان سیکھتا ہے، اور کئی بار جو آنکھوں سے گزری ہوئی بات ہے نا آیتیں، وہ وقت آنے پہ یاد آتی ہے کہ ہاں یہ تو میں نے خود پڑھ رکھا ہے، اور عقیدے بدلتے ہیں، اور پھر وقت بدلتا ہے، انسان کے عقیدے بدلتے رہتے۔ نصیبوں والے اچھے لوگ ہیں جو قرآن شریف پڑھ بھی رہے ہیں کم از کم، اور نتیجے تو اس میں سے وہ نکل سکتے ہیں، نئے نئے عقیدے نکل سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو بہت بڑی کتاب ہے، کون کہہ سکتا ہے میں ہی ساری سمجھ گیا؟ میں تو کم از کم نہیں کہتا، کبھی نہ کہوں گا۔ اگر میں کہوں بھی نہ کہنا بکتا ہے یہ فراڈیا، پہلے کہہ چکا کہ میری اس بات میں یقین مت کرنا۔ اگر میرے منہ سے کبھی نکلے نا میں قرآن سمجھ گیا ہوں، کہنا یہ تو بھٹک گیا راستے سے، میں بالکل واضح کہہ رہا ہوں۔ کوئی آدمی اگر کہے نا میں قرآن شریف سمجھتا ہوں اور جانتا ہوں، وہ سب سے بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ یہ وہ کتاب ہی نہیں ہے کہ جو انسان کی اوقات ہو کہ یہ آفاقی کتاب آ کے ساری سمجھ گیا، ساری بات سمجھ گیا۔ ساری بات تو نہیں سمجھ، تو بہت کچھ رہ جائے گا۔ آپ تو اس میں سے صرف چھوٹا سا کوئی برکی شرکی لیں گے اپنی معمولی وقتی طور پہ، پھر بھول جائیں گے، جب چھوڑیں گے بھول جائیں گے۔ یہ بہت بڑی کتاب ہے۔ میں تو پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ تو ہم جنریشن ہی، ہمارے وہ دماغ ہی نہیں ہے، ہماری بھیجیاں بہت چھوٹی ہیں۔ یہ تو کوئی آئندہ 500 800 1000 سال بعد 10,000 سال بعد شاید کوئی بہت ڈیولپڈ انسانوں کی مخلوق، کوئی نسل، کوئی چیز آئے گی جن کے دماغ بہت کھلے واضح ہوں گے، اور وہ شاید سمجھیں گے اللہ کی کتاب کو کہ یہ کیا لکھا ہوا تھا، اور وہ ہم پہ ہنسیں گے۔ خاص طور پہ پاکستانیوں پہ ہنسنے والا تو دور بالکل شروع ہے کہ آئندہ جب ہم غرق ہو جائیں گے بالکل ملیا میٹ، اور ہمارے فوسلز نکلا کریں گے نا پتکو کالے رنگ کے، ہیں جی، کمزور ہڈیوں والے، جگر نکلے گا کینسر والا یا وہ ہیپاٹائٹس والا، ہیں جی، پتا ہوگا جس میں پتھری ہوگی، ہیں جی، مثانے سوجے، یہ ہمارے جب فوسلز نکلیں گے نا کہیں گے یہ تو سالے الف تک پورے ہسپتال تھے، یہ الف سے یہ تک، اور رونا سب سے زیادہ انہوں نے ڈالا ہوا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بڑے معشوق ہیں۔ مشوق نہیں ہوتی وہ ہم ہیں، وہ جیسے نہیں پہلے جو بنی اسرائیل نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بڑے محبوب ہیں اللہ کو، تو یہ اب پاکستانیوں نے ٹھیکہ اٹھایا ہوا کہ ہم بڑے مشوق ہیں جناب، اللہ تعالیٰ کا عشق ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ ان کے
کمزور ہڈیاں اور گندے ناخن اور گندے پیلے دانت، جو انہوں نے مسواکیں تو کیے لیکن دانت کبھی صاف نہیں کیا، یہ جب نکلیں گے نا، ہڈیاں ان کی نکالی جائیں گی، تو پھر لوگ ہنسیں گے کہ یہ دیکھو یہ تھی وہ قوم۔ گٹک جتنے ہم سے بہت لمبے چوڑے لوگ تو اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ہم تو 5 فٹ 8 انچ کے میکسیمم سٹینڈرڈ لوگ ہیں، بہت لمبا ہو گیا 6 فٹ بس، ہم سمجھتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں، یوں کندھے جھکے ہوئے، لمبا ہو جائے نا وہ جھکا ہوا کپڑ، وہ یہ نہیں ہوتا نہ، وہ یہ ہوتا ہے، ہم اس پہ بڑے خوش ہیں۔ تو ہم تو کمزور تھکے ہوئے ہیں جی، یا ہڈیاں ٹیڑھی، 100 طرح کی بیماریوں والے، یہ ہمارے فوسلز نکلیں گے جب کوئی کھدائیوں میں ہم دوبارہ نکالا جائے گا، تو کہیں گے اصل موہنجو دڑو تو یہ نکلا ہے۔ موہنجو دڑو سمجھتے ہیں آپ؟ موہنجو دڑو کا کیا مطلب ہے پتہ ہے آپ کو؟ مردوں کا ٹیلا، مردوں کا ٹیلا، اور بالکل سچ ثابت آتا ہے، اگر پاکستانیوں کی حرکتیں دیکھو نا تو صاف سامنے آتا ہے، مردے یہ مرے ہوئے لوگ ہیں، خبیث، یہ مر چکے ہیں، اپنی اپنی خواہشوں پہ مر مٹے ہیں یہ، کوئی عورت پہ مر گیا، کوئی عورت مرد پہ مر گئی، اور سارے مل کے پیسے پہ مر گئے، کوئی پتر پہ مر گیا، کوئی بیٹی پہ، ہے جی، اور سارے مل کے پتر جتنے تھے وہ پیسے کے اوپر مر گئے، کچھ موبائل پہ مر گئے، کچھ انٹرنیٹ پہ مر گئے، ہیں جی، کچھ ننگی فلموں پہ مر گئے، کچھ شراب پہ مر گئے، کچھ شباب پہ مر گئے، یہ ہیں مردے سارے۔ وہ جیسے پیچھے حضرت شیخ احمد حجری کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں، کہ بڑا زبردست کلام کہتے تھے، بہت ہی اعلیٰ، بہت زبردست عالم دین تھے، بہت ہی بڑے، اور بات کرتے تھے بڑی سچی، تو تھوڑے دن تو چلی دکان، اس کے بعد بند ہو گئی، لوگوں نے کہا بھائی یہ تو بکتا ہے۔ اب عالم دین ہو گئے سارے، جیسے اس وقت آپ گلی میں نکلیں نا تو سارے عالم دین ہی ملیں گے آپ کو، سارے اسلامسٹ ہیں، سب کو پتہ ہے قرآن اور حدیث کیا ہے، سارے میرے علم کے مطابق شروع ہو جائے گا فوراً، نہیں اس طرح یہ بڑا غلط ہو رہا ہے، بڑا صحیح ہو رہا ہے، وہ بتائے گا آپ کو۔ تو وہاں پہ بھی سارے خاقانی اور انوری تھے۔ اب انہوں نے کلام کہنا چھوڑا، ممبر چھوڑا، اتر آئے نیچے اور کھوتے پہ رکھ کے شراب بیچنا شروع کر دی، کہ اصل تو قوم یہ چاہتی، اوپر تو سب ڈرامہ ہے، اندر تو یہ چاہتے۔ گدھا لیا، اس پہ 2 گھڑے شراب کے رکھے اور چوک میں کھڑے ہوئے شراب بیچتے تھے۔ لوگوں نے بڑی لان تان کی کہ جناب یہ شیخ احمد حجری کو دیکھو، یہ مرتد ہو گیا، یہ کفر پہ آمادہ ہو گیا، حرام کر رہا ہے۔ کہا جی کر رہا ہوں حرام، سارا دن کھڑے شراب بیچتے۔ جب واپسی پہ شہر کی طرف گدھے کو ہانکا تو گدھے نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور ایک شعر کہا۔ وہ شعر کا مطلب یہ تھا کہ احمد حجری کہتا ہے چل اور احد کہتا ہے رک جا۔ انہوں نے گدھے کے پیروں کو ہاتھ لگایا، انہوں نے کہا حضور آپ تو بڑے عالم دین ہیں، آپ شہر کی طرف جائیں، میں جنگل جاتا ہوں۔ یہ خود جنگل چلے گئے قبرستان، اور قبرستان جا کر ڈیرا لگا لیا۔ لوگوں میں اب فرسٹریشن پھیلی، کچھ ایمان والے بھی تھے، ڈھونڈتے رہے کہ جی وہ کدھر گئے، شیخ کدھر ہیں۔ یہ اتنے عرصے میں سننے والا تو کوئی تھا نہیں، تو یہ کلام کہتے تھے اور اپنے ناخنوں سے پتھر لکڑی پہ اپنا کلام لکھتے تھے کہ آگے کوئی وقت آئے گا سننے والا سنے گا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ پہنچ گئے شیخ کے پاس کہ کچھ کلام کہیں، کچھ بات سنائیں، کوئی حکمت ہو۔ میں نے کہا کہ میں وہ جو کہوں گا تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، بڑا اعتراض ہوتا ہے اس کے۔ میں نے کہا نہیں، آپ ممبر پہ آئیں، آپ ہی اہل ہیں، ہم سمجھ گئے۔ میں نے کہا ممبر تو یہاں لاؤ قبرستان میں تو شہر جاؤں گا نہیں، میں تو ادھر کا بادشاہ ہوں۔ قبرستان میں ممبر لگایا گیا، لوگ بیٹھ گئے اور انہوں نے وحدت کے اوپر بات کرنی شروع کی۔ بہت ہی ایک دقیق ٹاپک تھا، احدیت کے اوپر، وحدانیت کے اوپر، اور بالکل مسالہ نہیں تھا اس میں۔ جب آپ سمپل اللہ کی عبادت کی بات کریں نا، خالص بس اللہ کی عبادت کرنی ہے، تو لوگوں کو کہیں گے یار اس میں تو کوئی گرم مسالہ ہی نہیں آ رہا، ہم نعتیں نہ پڑھا کریں، پھر ہم وہ نعرے نہ لگایا کریں، ہم نے کسی بازار پہ نہیں جانا، وہ چادریں کدھر گئیں، وہ ساری چھوڑ دیں، سب ختم۔ تو وہ کہیں گے یار مسالہ ختم ہو گیا سارا۔ تو لوگوں نے ادھر ادھر بغلیں جھانکنی شروع کر دی کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، اور قبروں میں سے سبحان اللہ کی صدا آنی شروع ہو گئی، کیونکہ مردے تو جانتے تھے، وہ تو دیکھ چکے کہ جنت اور دوزخ واقعی ہے، اور حاکم اعلیٰ ایک ہی ہے، فیصلہ کرنے والا اکیلا ہے، جو بالکل انتظار میں ہے کہ قیامت آئے تو تمہارا فیصلہ کرو۔ تو سبحان اللہ کی صدا جاری ہو گئی قبروں کے اندر سے، اور یہ روتے جاتے کہ دیکھ بھلا ہو تیرے شہر کا ہے کہ جو زندہ ہیں وہ مردہ ہو گئے اور مردوں کو سماعت مل گئی۔ تو یہ موہنجو داڑو جو ہے نا، یہ بالکل صادق آتا ہے ہمارے علاقے پہ، کہ ہم وہیں کے لوگ ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جہاں پریٹینڈ کیا جائے نا،
ہر چیز صرف ظاہر کی جائے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، اصل روح نہ ہو اس میں اصل نہ ہو. بس اذان ہوئی اور آستینیں اونچی کر کے او مسجد پہ جانا جی، او کیا ملادنی محفل تے درودانی محفل تے فلانی، چھل چھلا اچھل کود پڑی ہے، لائٹیں لگا لو، ڈیک لگا لو، نعرے لگا لو، جتنے مرضی لگوا لو، اس پہ یہ قوم تھکے گی. روح کو پکڑنا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان سمجھ لو، حدیث پر آ جاؤ، قرآن پر آ جاؤ، کتاب پر آ جاؤ، صوفیہ کرام کی تعلیمات پر آ جاؤ، بابا فرید کے نعرے لگانے کے بجائے بابا فرید کی تعلیمات پر آ جاؤ، مخدوم صابر کے نعرے لگانے کے بجائے اس کی تعلیمات سمجھ لو. بس پھر تو یہ کہتے ہیں پھیکی سوکھی بات ہوگی، پھر تو ہم نہیں مانتے. مزاروں پہ چادریں چڑھوا لو، مزار کی تعمیر کے لیے چندہ لے لو، خوب اینٹیں لگاؤ، خوب اونچا مینار بناؤ، خوب دبڑ دبڑ قوال بٹھا دو، ڈیک کے ساتھ ڈھبا ڈھب کرواؤ، چادر چڑھوا لو، دیا بتی کرا لو، یہ کرواؤ. تم نے یہ کیا کہا کہ جی سب چھوڑ دو اور تعلیمات پہ چل پڑو. مخدوم صابر کی تعلیمات پہ چلو گے تمہارے پاس بچے گا کیا؟ سوچنے کی بات ہے. کیا بچے گا؟ اگر آپ کہیں آپ صابری ہیں اور آپ ان کی تعلیمات پہ چل جائیں، آپ کے پاس کپڑا ڈھانپنا نہیں ہوگا، 10 بدن ڈھانپنے کے لیے کوئی کپڑا، پرانی کوئی چادر بچ جائے شاید، جنگل ویرانے میں آپ کھڑے ہوں گے درخت کا سہارا لے کر، اور بس محو الہی ہوں گے یاد میں، بس اس کی یاد ہوگی اور آپ ہوں گے. نہ وہاں قوالی ہوگی، نہ مزار ہوگا، نہ میلہ ہوگا، نہ مرید ہوگا، نہ پیر ہوگا، نہ یہ ہوگا، نہ وہ ہوگا، نہ اچھا ہوگا، نہ برا ہوگا، نہ مال ہوگا، نہ دولت، نہ چڑھاوا. وہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تو کچھ بھی نہیں ہوگا جو بازاروں پہ درباروں پہ ہو رہا ہے صابریوں کے، اور صابریوں کے ہی ہو رہا ہے نا، قادریوں کے ہو رہا ہے. مخدوم صابر کی طرف سنت پہ تو کچھ بھی نہیں ہوگا. پھر تمہارے سارے ہاتھ سے سارا ہی جائے گا. تو تعلیمات پہ عمل کرنا ضروری ہے یا نعرے لگانا ضروری ہے؟ لیکن آپ نہیں دیکھو کچھ تو ہونا چاہیے. مطلب قوالی کی محفل تو نہیں ہوگی، یہ کہہ رہے تو ہوگی بھائی قوالی کی محفل. 7 اکتوبر کو ہمارے گھر قوالی کی محفل، قوال آئے گا اور دیگیں چڑھیں گی اور ہم کہیں گے سبحان اللہ واہ. اب سانس آ گئی واپس آپ کو، ہوگی چھوڑو پھر قرآن شریف. ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں، ہم یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں. ہم ہیں ڈرامے، ہم بیویوں کے ڈرامہ ہیں، ہم شوہروں کے ڈرامہ ہیں، ہم بیٹا ڈرامہ ہے، بیٹی ڈرامہ ہے. یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم تمہارے بڑے لاڈلے اولاد ہیں، ہم لاڈلے ماں باپ ہیں. یہ اپنے مرضی کے لوگ ہیں. بیوی تب تک بیوی ہے جب تک آپ اس کی مرضی پہ یس ہیں. آپ کہیں یہ کام نہیں کرنا، بیوی کہے گی یہ تو میں تیری بات نہیں مانوں گی. شوہر کو آپ روک کے دیکھ لیں، شوہر کہے گا میری ماں نہ بن، میں تیری بات نہیں مانتا. بھائی پھر مانتے کیا ہو؟ پھر وہ بات مانتے ہو جو دل پسند ہے. تمہاری دل پسند باتیں کرتے رہے، گود میں تمہیں للو چپو کرتے رہے، بچے کی طرح پچکارتے رہے تمہیں ساری رشتہ. بس بنیادی رشتہ میاں بیوی کا اس میں بھی یہی ہے. ماں باپ کو دیکھ لو تو کوئی فیوریٹ اور کوئی ان فیوریٹ. کوئی بچہ بہت اچھا، کوئی بہت عجیب، کہیں یہ والا زیادہ اچھا، وہ والا ایویں نکل آیا ہے جی، یہ دودھ والے کا بچہ ہے یہ تمہارے ابا کا بچہ ہے، پتہ نہیں کس کا بچہ. وہ باہر میں تو مذاق کروں، لیکن بات ایسی کہ ہر چیز میں دکھاوا ہے. نماز میں دکھاوا، اہدنا الصراط المستقیم. لیکن اگر کوئی کہے اہدنا الصراط المستقیم اور صراط الذین انعمت علیہم، کیا کہہ دیا بھائی، کیا کہہ دیا؟ اوف یا اللہ میں نے نہیں کہا، یہ اسکپ کر دیں. میں نے نہیں کہا کہ مجھے ان رستے چلا جن پہ انعام ہوا ہے، یہ میں نے نہیں کہا. میں یہ سوچے سمجھے بغیر کہہ رہا ہوں، آپ اس کو سیریس مت لیجیے گا. میں کب امام حسین کے راستے پہ چل سکتا ہوں؟ امام حسن کے راستے پہ، حضرت علی کے راستے پہ، حضرت عمر کے راستے پہ. وہ بھائی جان چھرے ہی چھرے ہیں، تیر ہی تیر ہیں. میں ان کے راستے پہ چلنا نہیں چاہتا. میں نے ایک جذبات میں ایک مشہور ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ہمیں ان کو روزی راستے پہ چلا دے. ان فیکٹ ہم سیریس نہیں ہیں اس بات میں. ہم پریٹینڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ کہا ہے اور ہم نے کہنا ہے اللہ اکبر، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں کہہ رہے بھائی جان. ہم نے نہ اس کی روح کو پکڑنا ہے اور نہ ہمیں کوئی یہ انگیج کرنا کہ جی اس کی روح کو تو سمجھنا پڑے گا. یہ تو بات مت کرنا ہمارے ساتھ. تلاوت جتنی مرضی کرا لو،
نعت کی محفل جتنی سجا لو، میلاد پر میلاد کرا لو، قرآن خوانی پہ کرا لو جتنی مسجد، تم آج صبح کہو صبح قرآن خوانی، شام قرآن خوانی، ادھر یاسین شریف کا ختم، ادھر درود کا ختم. دیکھو ہم کیسے ہوائیاں بھرتے پہنچتے ہیں، اچھلتے کودتے پہنچتے ہیں. اس میں لکھا کیا ہے اور عمل کرنا ہے، یہ بات مت کرنا، یہ بات مت کرنا. یہ تو ہمارا ٹاپک ہی نہیں ہے بھائی. ہم تو آپ کو سیدھا جواب دیں گے کہ قرآن شریف کے اوپر اگر فہم کر لیا، غور کر لیا، تو آپ راستے سے ہٹ جائیں گے، آپ بھٹک جائیں گے، آپ بہک جائیں گے. یہ عقیدہ ہے باقاعدہ ماشاء اللہ. قرآن شریف میں غور نہیں کرنا چاہیے، نہیں تو بہک جاتا ہے آدمی، بھٹک جاتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں میں کل ہی پڑھ لیسا، کونے ویسا میں پڑھ لیسا، میں پتہ سا، وہ بھی دوسری ایکسٹریم پہ چلا گیا، یہ اس ایکسٹریم پہ چلا گیا کہ میں پڑھوں گا ہی نہیں، میں صرف ثواب کماؤں گا. 10 نیکیاں الف، 10 لام، 10 میم، الف لام میم، 30 نیکیاں ہوگی ختم. ٹھیک ہے، اسی فارمولے پہ کہو لام الخنزیر، قرآن شریف میں لکھا ہے. پھر وہاں مانو گے نیکی اسے، لام ہے میم خے نون زے یہ رے، 70 نیکیاں ہوگی، 700 نیکیاں ہوگی، 7 لفظ کہ 70 ہوگی، چلو جتنی ہوگی. اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے میں گناہ 10 گنا بڑھاتا ہوں. تو بھائی جان ایسے نہیں کہا نا، یہ حدیث میں یہ اس طرح آیا ہی نہیں ہے نا. اس کا مطلب یہ ہوا یہ کچھ اور کہا ہے کہنے والے نے. وہ بڑی ہستی ہے، انہوں نے کچھ اور کہا ہے، اس کی روح کو سمجھو، اس کے بھاری پن کو، اس ثقیل کو، اس میزان کو سمجھو، اس کے میزان کا کیا مطلب. لیکن وہ سمجھنے کا معاملہ تو ہے نہیں بھائی. کوئی پوچھو کہ کھانا ہے یا نہیں ہے، نہیں کھانا ہے نا، کھانا لائے نا، ہاں بس ٹھیک ہے. تو ہم پھر چھوڑتے ہیں جناب اس کو، یعنی کہ کھانا ہی کھاتے ہیں. 4 سپارے پورے ہو گئے، 5واں انشاءاللہ شروع کریں.